اور ابن عباس کا نام تو ٹھیک لیا کرے. دوسرے آپ نے کہا کہ یہ غایت المرام ہے. مرام نہیں ہوتا، مرام ہوتا ہے. رام یروم سے مرام یہ آتا ہے، مصدر میمی آ جائے یا ضرب آ جائے. جیسے مسجد ہے نا، میم کے اوپر زبر ہوتا ہے، پیش نہیں ہوتا. آپ کو یہ لغت کبھی نہیں پتا. امام شافعی کہتے ہیں بهذا الحدیث الدلیل على ان الخلیفۃ بعد رسول اللہ هو ابو بکر. اس حدیث میں دلیل ہے، یعنی یہ حدیث نص ہے کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ ابو بکر ہے. اجماع کدھر ہے؟ آپ کا اجماع تو اڑ گیا. اجماع تو آپ کا اڑ گیا. جب شافعی خلاف کرے آپ مجھے خود بتا دیں اجماع ہو سکتا ہے یا نہیں. کیسے آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا اجماع ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے. امام شافعی اجماع اربعہ میں سے بخاری کی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو بکر نماز پڑھائے گا، اور نماز پڑھانا امامت صغرا ہے، اور امامت صغرا جس کے لیے ثابت ہو جائے اس کے لیے امامت کبریٰ من باب اولا ثابت ہوگی. تو میں یہ ریکویسٹ بالکل تسلیم کرتا ہوں. مجھے یہ بتا دے پہلے، یہ جو بخاری سے استدلالات کر رہا ہے تو بخاری میں تو ان کے خلاف بھی دلائل آ رہے ہیں جیسے میں پیش کر رہا ہوں. یہ جو اہل سنت کی کتابوں سے استدلالات کر رہا ہے تو امام شافعی تو ان کے خلاف جا رہا ہے. تو پھر یہ صوبہ سرحد کی ترکاری نہ بنائے نا مکس. جب ہم مسجدوں میں پڑھتے تھے تو ہم ایک شخص، ایک چھوٹا بچہ جا کے ایک گھر سے کوئی کانا جمع کرتا ہے، دوسرا بچہ دوسرے گھر سے. تو ہمارا استاد کہتا نہیں یہ صوبہ سرحد کی ترکاری بنانا چاہتے ہیں، مکس. وہ جو سالن ہوتا ہے نا، مکس سالن. مکس سالن تو نہ بنا. یہ کی کتاب موجود ہے رجال الکشی نام ہے. ہمارا احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب التشیع والسنہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن سبا کہتے ہیں کہ یہ شیعہ میں نے لانچ کیا ہے، یہ غریست الیہود ہے. انتم ولیدۃ الیہود غرستکم اید الیہود. یہود نے تمہارا پودا سیٹ کیا ہے. یہ جو تمہارا پودا ہے یہود نے سیٹ کیا ہے. یہ میرے پاس رجال الکشی شیعہ کی کتاب ہے. شیعہ کی کتاب ہے. شیعہ کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہود کے پیداوار ہیں. ابھی آتے ہیں ان کے عربی سے جہالت کی یہ مثال کافی ہے. یہ کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے اعمال ضائع ہوئے ہیں. دیکھیں تحبط فعل مضارع ہے، اس کے اوپر ان داخل ہوا ہے. فعل مضارع پر جب ان داخل ہو جائے تو نحوی علماء کہتے ہیں کہ مستقبل کا فائدہ دیتے ہیں کہ اگر مستقبل میں آپ یہ کام کریں تو پھر آپ کا عمل ضائع ہو سکتے ہیں. تو کتنا اچھا ہوگا کہ میں سب سے پہلے آپ کی اسلام کے اوپر بات کروں، اس سے پہلے کہ اتنے بڑی ہستی کی ایمان اور اسلام کے بارے میں ہم بات شروع کریں. کیا خیال ہے؟ اور یہ بغیر سبب کا یہ جو ہنسنا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہنسنا یہ سبب ہے. سبب کے پیچھے ایک مسبب ہوتے ہیں نا. جیسے یہ دنیا سبب ہے اور دنیا کے پیچھے مسبب ہے، مسبب اللہ ہے. تو ہنسنے کے پیچھے کون سا سبب ہو رہا ہے نا؟ یہ لمبا درس ہو جاتا ہے. وہ پھر خروج کرتے ہیں موضوع. میں نے خروج نہیں ہونے دینا ہے. ہاں جی، کیونکہ ان کا کام ہی خروج ہے. اسٹارٹ سے حسین کے اوپر بھی انہوں نے خروج کر دیا. وہ موضوع سے ہمیشہ خروج کرتے ہیں نا. وہ ہمارے پختوں میں کہتے ہیں وام دے یوزے اور ڈب دے بلزے کئی. جب مطلب مارتا ایک جگہ ہو اور دوسرے جگہ وہ آواز نکل آتی ہے. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں وہ دوسری طرف جاتا ہے. میں تو آپ تو استخلاف پہ چلے گئے. میں تو آپ کے اوپر پر آنا چاہتا تھا لیکن آپ تو استخلاف پہ چلے گئے بھائی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فعل مضارع مستقبل کے لیے نہیں آتا. ان جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو نحویین کا، نحات کا یہ اجماع ہے کہ وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. اے وہ لوگوں جو تمہارے اندر ایمان موجود ہے، یعنی اے ابو بکر اور اے عمر تم مومن ہو. ثابت ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے صحابہ آپ مومن ہو. تو ابو بکر کو اللہ نے مومن قرار دیا. بس اس کا جواب دے رہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ابو بکر آپ مومن ہیں لیکن اس کے بعد آواز نہیں اونچی کرنے. جواب دے رہے یہ خود آیات میں ابو بکر کو مومن کا. اگر اس آیات کا سبب نزول ابو بکر ہے تو خود ابو بکر کا ایمان ثابت ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اس میں تو یا مومن داخل ہے اور یا منافق داخل ہے، لیکن ظاہر میں وہ مسلمان ہے. تو الحمدللہ جیسے ولید اسماعیل نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اسلام کو قبول کر دیا، ابو بکر کی اسلام کو تم نے تسلیم کر دیا. میں بھی کہتا ہوں آپ نے خود تسلیم کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا میں یا تو مومن آتا ہے اور یا وہ منافق آتا ہے کہ باطنی طور پر وہ مومن نہیں ہے لیکن ظاہری طور پر مومن ہے. تو ابو بکر کا اسلام تو آپ نے مان لیا نا، ظاہری اسلام تو ثابت ہوا الحمدللہ. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. انشاءاللہ ٹھیک ہیں آپ؟ جی آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. پچھلے ہفتے میں بات کرنے کے لیے آیا تھا لیکن آپ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا. وہ تو آپ کو موقع تو دیا تھا، آپ اور باتوں میں شروع ہو گئے تھے نا، وہ تو آپ کو یاد ہے. اور باتیں نہیں ہے، ظاہر ہے ہم مقدمات پر بات کریں گے تو آگے جائیں گے نا. موضوع تو کوئی شرعی مسئلے پہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے نا آپ تو ہمارا ٹیسٹ لے رہے تھے منطق کا.
آپ بھی ٹیسٹ لے لیں، مناظرہ نام ہی نذیر کا ہے نا، نذیر کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے، کہ کیا آپ کا میں آپ کا مخالف آپ نذیر کا نہیں ہوں مسیل یار، ہے میں یا آپ کا نہیں؟ نذیر نہیں ہوں۔ تو آپ تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرا کوئی نذیر نہیں ہے، تو کیسے میں آج آپ کا مان نذیر لیا کہ نہیں ہوں، آپ کا میں نذیر عرض نہیں کر ہے؟ رہا ہوں نا، میں آپ کا نذیر نہیں ہوں اور آپ میرے نذیر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نذیر کا کیا مطلب ہے کہ آپ یا فوق ہے یا تحت ہے پھر؟ اور بھائی صاحب شرعی مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اختلافی مسئلہ بالکل اس پہ کرنا بات کرنا چاہتا چاہتے ہوں، ہیں، ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں لوگوں کا؟ نہیں بالکل کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ میرا موضوع متعین ہے، پہلے سے میں نے بات کی تھی کہ ہم ایمان و ابی بکر کے اوپر بات کریں گے۔ میرا موضوع ہے ایمان و ابی بکر، یعنی ابو صحیح، بکر مؤمن، ابو بکر یہ ٹھیک ہے۔ موضوع ہے اور مؤمن محمول ہے، اور یہ قضیہ مثبتہ ہے۔ آپ اس کو سالبہ مانتے ہیں نا؟ جی جی، مومن بلکہ اسلام کے متعلق بات کر رہے ہیں، ہم ایمان کی بات نہیں کر رہے، ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا دو نظام آپ کے ساتھ اس مختلف کے ایمان الفاظ پہ ہیں نا، نہیں ہے، اس کے اسلام پر ہے۔ ایک ایمان کا لفظ ہے، ایک اسلام کا لفظ ہے، یہ دو مختلف الفاظ ہے۔ پہلے تو جو ہمارے سننے والے بھائی ہے یہ اکثر عوام ہے، تو ظاہر ہے جب ان کو معلوم نہ ہو کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے تو ہم آگے نہیں جا سکتے۔ تو ایمان اور اسلام کے مابین جو فرق ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان کیا فرق ہے، پھر آگے موضوع کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک، اوکے۔ تو آپ اس کی وضاحت کریں گے یا مجھے چھوڑیں گے کہ میں وضاحت کروں کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ یہ دیکھیں نہ جب ہو ابو پھر بکر آپ کو گوگل دیکھنا پڑے۔ ابو بکر کے متعلق ہم نہیں کہتا نا، انسان مثلا جو ایک شخص مسلمان ہے وہ شراب پیتا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث یہی ہے۔ اگر ایک شخص مسلمان ہے لیکن وہ کافر نہیں بنتا شراب پینے سے یا زنا کرنے سے، وہ کافر نہیں بنتا، وہ مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایمان کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک صحیح عقیدے کہ تمام چیزوں پہ یقین ہونا چاہیے، اس کے بعد عمل بھی ہونا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے ہیں ان سب باتوں پہ پورا یقین ہونا چاہیے، دل میں یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد عمل بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں سر، آپ اس میں علمی اگر کوئی بندہ ہے نا، شخص آپ پھر کوئی عوامی شخص نماز نہیں گفتگو پڑھتا کرنے لگے وہ ہے نا۔ مسلمان ہے میں نے لیکن آپ وہ سے مومن پوچھا نہیں ہے۔ ایمان اور زنا اسلام کے کرتا ہے، درمیان شراب علمی پیتا ہے، فرق وہ کیا ہے؟ ایمان سے نکل گیا۔ ابو بکر کے متعلق ہم یہ نہیں ایمان کہتے ہاں کہ وہ بھائی وہ ایمان تھا اور مسلمان اسلام کے لیکن درمیان اس علمی کچھ فرق بیان کریں تو آگے بات ہم کریں تو گے، یہ کہتے تو ہیں اس سے آپ جو عوامی باتیں صادر گفتگو ہوئی شروع ہیں کرنے اس پہ لگے ہیں۔ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ مسلمان سے صادر نہیں ہو سکتی۔ لایاری صاحب، آپ کا نام پتہ نہیں کیا ہے، لایاری ہے بایاری ہے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایمان اور اسلام میں علمی فرق بیان کرے۔ آپ تو یہ عوامی گفتگو کر رہے ہیں نا، میں تو علمی مسئلے ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے سامنے چلے آیا بھائی ہوں۔ آپ ابو ایمان اور بکر کے اسلام میں متعلق کیا بات کریں فرق ہے؟ نا، ابو بکر پہ آ جاتے ہیں نا۔ تو میں اسلام و ابی بکر پر بات کروں یا ایمان و ابی بکر پر بات کروں؟ دوسرا، اسلام اس کا عوام مسلمان ہونا ہمیں ہی سن ثابت کر رہی رہے ہے، ہیں بھائی، ہم کہتے ہیں جب ایک مسلمان ہونا عامی کو ثابت پتہ کر نہیں ہے کہ ہاں۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے تو ہم نے آگے کبھی بات نہیں کیسے بولا کہ ہم اس کر کا سکتے ایمان ہیں؟ ثابت کرو، ہم نے ہمیشہ بولا اس کا یہ اسلام ثابت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایمان اور اسلام کے درمیان کیا فرق ہے، آپ مجھے سمجھا دیں۔ تو اسلام جو ہے دائرہ اوسع ہے، ایمان کا دائرہ اضیق ہے۔ ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، مطلب مناطقہ کہتے ہیں کہ نسب 4 ہے نا، نسب 4 جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا کہو کہ ایمان اور اسلام کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ بالکل، عموم عموم خصوص خصوص مطلق میں صحیح۔ ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے، ایک مادہ افتراقی ہوتا ہے۔ تو صحیح، ہر مومن مسلم ہے اور ہر مسلم مومن نہیں ہے۔ جیسے اعراب نے کہا تھا کہ ہم مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مومن نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو یہ تو صحیح فرق فرمایا۔ ہوا، جی۔ لیکن یہ فرق آپ نے کہاں سے کر دیا؟ اپنی طرف سے کی یا کسی کتاب سے تو کی ہوگی؟ یہ نصوص ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اس مسئلے پہ نصوص ہیں، ہم اپنے سے بات نہیں کرتے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ کون سے وہ مجھے بتا دینا۔ میں تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الایمان الاوسط، وہاں پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو وہ دو کتاب الفاظ ہے ہوتے ہیں جیسے ایمان اور اسلام ہے، ایمان اذا کفر اجتمع رسول تعظیم ہے، افترقا، جب اس میں وہ امام دونوں جعفر نصوص صادق کے علیہ درمیان السلام کے، موجود امام ہوتے محمد ہیں تو باقر اس میں علیہ السلام فرق کے آ اس مسئلے جاتے میں ہیں، بہت سارے اور جب احادیث ہیں۔ انفرادی طور پر ہوتے ہیں تو اس میں فرق نہیں ہوتا۔ میں تو ابن تیمیہ کا حوالہ دیتا ہوں نا آپ کو، میں تو یہ فرق امام ابن تیمیہ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ ٹھیک، مومن اور میں مسلم میں فرق میں ہے۔ صحیح آپ بات نے ہے۔ کہاں سے کیا فرق؟ آپ نے کہاں سے فرق کیا؟ میں نے عرض کیا نا، آپ نے سنا نہیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث، ہم اپنی تیمیہ کتاب کو کا نہیں حوالہ مانتے، دے دیں۔ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے،
کتاب رسول کا اللہ حوالہ صلی دے اللہ دے علیہ تو وسلم نے نہیں تو فرمایا آپ کہ نے میرے کہاں بعد سے یہ فرق علماء کر کی دیا؟ مجھے تو نہیں پتا باتیں نا، ماننا، آپ تو علماء لغوی نہیں ہے کی نا، تکفیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی آپ اللہ نے علیہ کہاں سے وسلم نے فرق کیا؟ فرمایا، آپ نے سوال کیا تو خاموش رہیں، دیکھ فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہم السلام کی اگر اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یعنی اگر نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ تو ابن تیمیہ پیغمبر اہل نے بیت ابو علیہ بکر السلام کے کا بارے اتباع میں نہیں بھی کرتے وہ کہا ہے، گمراہ ہے۔ اقتدوا بالذین من ٹھیک بعد ابی ہاں بکر و عمر، ہاں، میرے اب بعد میرے ابو بات کو بکر نہ اور کاٹو عمر نا کی بھائی صاحب، آپ تابعداری بات کرو۔ پوچھتے ہیں تو سوال کا سن لو نا بھائی۔ عرض یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث اس مسئلے پہ بہت ہیں۔ کتاب الایمان والکفر اصول کافی میں ایک بہت بڑی کتاب ہے، بہت اس میں احادیث زیادہ ہیں۔ بحار الانوار میں کتاب الایمان کئی مجلدات پر ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بہت ساری احادیث ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی بھائی نصوص میں آپ سے واضح پوچھ ہے رہا ہوں، کہ ایمان اور اسلام کے اور بارے میں اسلام جو میں فرق آپ ہے نے کہ بیان ایمان کیا کا دائرہ کہ اضیق ہے، ایمان کا دائرہ چھوٹا ہے، بالکل اسلام صحیح، کا دائرہ لیکن وسیع ہے۔ حوالہ یعنی پیش بہت کریں نا، سارے لوگ ہیں مسلمان ہیں، مومن نہیں ہے، لیکن ہر مومن مسلمان ہے۔ حوالہ پیش کریں آپ۔ میں نے کہا نا اس کتاب اصول کافی میں ہے۔ آپ ابو بکر کے اسلام پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا، میں موضوع نہیں چینج کرنا چاہ رہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ موضوع پہ آ جائیں۔ عامر صاحب، ابو بکر کے اسلام پر آپ چاہتے ہیں میں اس کے عدم اسلام پہ دلیل دے دوں، پھر آپ رد کر لینا اس کو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نہیں، عدم اسلام پر دلیل سے پہلے آپ نے کہا ایمان اور اسلام میں فرق ہے، میں بھی کہتا ہوں ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ میں ابن تیمیہ کے قول سے استدلال کرتا ہوں، انہوں نے کہا اذا اجتمع افترق و اذا افترق اجتمع۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے۔ آپ اپنی شیعہ کی کسی کتاب سے حوالہ تو دے دینا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شیعہ میں بھی کوئی لغوی موجود ہے یا نہیں، بسم اللہ کرے، یا آپ ابن تیمیہ سے یہ استفادہ کر لغت رہے کی ہیں، بات نہیں ہے، یہ اصطلاح کی بات ہے۔ ایمان حوالہ کس کو پیش کہتے کریں ہیں؟ نا اس ہاں، کا۔ ایک میں نے عرض کیا آپ کی کتاب کافی میں ہے، لیکن یہ ہمارا اصل یہ موضوع نہیں اس ہے۔ کو کہتے ہیں جب ہم الفروق دونوں کی اللغویہ، باتیں مانتے ہیں نا بھائی صاحب، دیکھیں لوگوں کو اصل موضوع یہی ہے، پچھلے ہفتے بھی آئے تھے، ایمان اور اسی طرح اسلام میں فضول باتیں فرق کی کریں نا۔ گے تو آگے جائیں گے۔ جب ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں عموم خصوص مطلق ہے، ہم بھی کہتے ہیں ایمان اور اسلام میں خصوص مطلق ہے، تو اس پہ ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ مجھے وقت دے دیں تاکہ میں دلائل تو پیش حوالہ کروں کہ پیش ابو کریں بکر نا۔ کو ہم مسلمان کیوں نہیں مانتے، ایمان اور کے دائرے اسلام سے کے کیوں خارج درمیان جو مانتے ہیں، فرق ہے، پھر آپ اس کو رد کر شیعہ لینا۔ علماء نے فرق کیا ہوگا، آپ اس کے درمیان جو فرق ہے اس کے لیے حوالہ پیش کریں نا، حوالہ تو پیش آپ کریں ایک تاکہ بات ہم کو آگے جب جائیں۔ مان رہے ہیں میں نے میرے تو بھائی، حوالہ آپ دیا نا، جب ابن خود تیمیہ رحمہ اللہ الایمان آپ ہمیں الاوسط میں لکھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ بھائی آپ صاحب، جی آپ نے جو حوالہ دیا نا کتاب الایمان الاوسط ابن تیمیہ کی، میں آپ کی بات کو چیلنج نہیں کر رہا، اور آپ میری بات کو مان رہے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں عموم خصوص مطلق ہے، تو اس کے یہ کوئی اتنا کوئی ابو بکر کے اسلام کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے نا، ایک چیز کو جب ہم دونوں لیکن میں مان تو رہے ہیں تو اس کا اتنا کیوں عوام حوالہ کے مانگ رہے ہیں سامنے مجھ سے؟ میں اتنا ثابت کرنا اگر چاہتا ہوں آپ کہ آپ کے حوالہ پاس مانگتے کوئی ہیں لغت تو کے عالم نہیں کوئی ہے، بات نہیں ہے، مجھے آپ کے پاس کتاب کوئی اپنی کھولنے میں، کتاب نہیں ہے، کتاب سے یہ مطلب نکالنے میں، حدیث کو دیکھیں، حدیث کو آپ صحیح کے پاس ڈھونڈنے کوئی میں اس میں اپنی مجھے کتاب 10-15 نہیں منٹ ہے۔ لگیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ لائیو پروگرام میں پروگرام روک کے میں 10-15 منٹ اس کام میں لگا دوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی بھی شخص سے تو پھر کہہ تو دیں کہ نذیر فلان نہیں مذہب ہوئے کو نا فلان آپ۔ کتاب میں مجھے دکھاؤ، اس طرح نہیں کہ وہ فوراً اس کو دکھا سکتا ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے انسان کو چلو ڈھونڈنا گوگل پڑتا میں ہے۔ دیکھیں، ہاں، یہ کوئی بات مسئلہ نہیں۔ ایسا کلیدی مسئلہ نہیں ہے، میں ڈھونڈ کے نکال سکتا ہوں آپ، لیکن اس کے لیے میں سب کا وقت نہیں لینا چاہتا، اتنے سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کا ٹائم ضائع کر لوں کہ اس کا کتاب مطلب سے یہ ہے ایک کہ بات کو آپ ثابت کے کروں پاس جو ہم اس حوالے پہ موجود نہیں ہے، اگری کرتے ہیں۔ یہ اچھا اس کہاں کا گیا یہ مطلب اپنے یہ ہے کہ آپ کے پاس حوالے بھائی، یہ موجود آدمی نہیں جو ہے ہے۔ نا، یہ اس کے لیے کوئی ہے، کوئی ماڈریٹر لے کے آتے ہیں، اس کا اس طرح طبیعت نہیں صاف ہوتا، ماڈریٹر لے کے آئیں بھائی، میں آپریٹر آپ کا بھائی۔ طبیعت ابھی صاف کروں گا نا، ابھی آپ کی طبیعت نہیں، صاف ہم کروں دیکھیں گا بھائی نا، صاحب، آپ نے کاٹنا آپ نہیں ہے۔ اصل موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے نا، مول تشیع کتاب میں سے جی، دکھاؤ کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ تو آپ آپ کے خود پاس بھی کوئی اسی لغت بات کے کو علماء مان رہے نہیں ہیں ہے اور جو کہہ یہ رہے ہیں کہ بتا بات سکے کہ یہی ہے، ایمان اور تو اسلام میں فرق ہے؟ اس کے لیے اصل بات پہ کہاں آ سے جاتے آپ ہیں نے نا۔ فرق کر دیا؟ میں آپ ٹھیک کے ہے، لیے یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں نا کہ ایمان اور اسلام کے درمیان فرق ہمارے علماء نے بیان کیا، آپ کے پاس کوئی عالم موجود نہیں ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کرے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو جس ابن تیمیہ سے آپ استفادہ اوکے، میں ابھی کرتے ہیں آپ کو ایمان دکھا اور دیتا ہوں، اسلام کوئی کے بات نہیں، میں فرق ابھی میں، وہی مجھے ابن 2 تیمیہ کو منٹ دے حمار دو، مجھے 2 سمجھتا ہے۔ منٹ دے دو، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں واسطہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم شیعوں کے پاس اس کی بات کی کوئی دلیل نہیں، کوئی میں بھی دکھا دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، یہ آپ کی بہت ہی، کیا آپ ایسی باتوں پہ ٹائم لینا چاہتے ہیں لوگوں کا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے سے بنا دیا یہ باتیں۔ کیمرہ کے سامنے بیٹھے۔ او بھائی، مجھ سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی۔ تو ٹھیک ہے، حوالہ نکالے نا، اپنی کتابوں سے حوالہ پیش کرے کہ ایمان اور اسلام میں ابھی میں ہمارے دکھا کسی دیتا شیعہ ہوں، عالم نے یہ ابھی فرق دکھا بیان دیتا ہوں، کیا ایک ہے، منٹ، تو ایک بسم منٹ، اللہ آپ کریں۔ دیکھاؤں۔ جی۔
ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرے لیاری صاحب، ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا کرے، کیونکہ آپ کا سامنا کوئی عالم بھی کر سکتا ہے اسی طریقے سے، ہاں، ہمیشہ عوام سامنے نہیں آپ آتے۔ کے علماء تو بھاگنے میں مشہور ہیں۔ اچھا میرے محترم ناظرین، انہوں نے دلیل میں نہیں مانگا، بھاگتا، میں انہیں صبح ملاحظہ تک فرمائیں۔ بیٹھا ہوں، آپ نے کسی اور یہ کو نہیں کتاب ہے، لینا او ہے۔ بھائی چپ کریں، میں آپ نے دلیل انشاءاللہ مانگی؟ آج ثابت کروں گا کہ اصلی عمری سامنے بیٹھا ہے۔ اوکے بھائی صاحب، یہ دیکھیں، یہ کوئی اصل موضوع پہ یہ گفتگو تو کرنا نہیں چاہتے نا۔ میں کہہ رہا ہوں میں ابو بکر کے عدم اسلام کی دلیل پیش کرنا ابھی آپ کو چاہتا 15 ہوں، منٹ اور اس چیزوں پہ میں بھی کہتے لگے گا ہیں کہ انشاءاللہ۔ آپ ثابت کرو کہ ایمان، ایک تمہاری ایک چیز کتاب میں میں لکھا ہے کہ 15 ایمان اور منٹ اسلام میں آپ کو فرق لگے کیا۔ گا۔ میں دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ کتاب ہے الاصول من جی جی الکافی للکلینی پیش کریں۔ رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2، جلد نمبر 2۔ تم بھی اپنی کتاب میں ایک باب دکھا دینا حدیث کی، تمہارے پاس حدیث ہے اس طرح کے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابن یہ تیمیہ کی حدیث کا کتاب یہ مسئلہ کسی کے نہیں لیے ہے، میں نے حجت تو ہے کہا نہیں۔ ایمان اور اسلام کے درمیان سن فرق ہے، لو میں بھائی، ابن میری تیمیہ کی بات کو نہ کتاب سے کاٹو ثابت پلیز، کروں میں گا۔ ابھی گفتگو کر رہا ہوں نا۔ جی جی تم بھی اپنے کتاب وغیرہ کتابوں سے ایک باب نکال دینا احادیث کا، دیکھ لینا کہ تمہارے پاس کتنے حدیث ہے اسلام اور ایمان کے فرق میں۔ یہ کلینی صاحب کے اصول کافی ہے، جلد نمبر 2، چاپ دارالکتب الاسلامیہ تہران میں، یہ صفحہ نمبر 25 ہے، کتاب الایمان والکفر میں ایک پورا باب ہے۔ ان الایمان یشرک الاسلام، ایمان جو ہے اسلام میں شریک ہے، والاسلام لا یشرک الایمان، اور اسلام ایمان میں شریک نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے احادیث ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے، اخبرنی عن الاسلام والایمان اہما مختلفان، سماعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے یا دو مختلف چیزیں ہیں؟ قال ان الایمان یشارک الاسلام والاسلام لا یشارک الایمان، فرمایا کہ اسلام ایمان میں شریک ہے لیکن ایمان اسلام میں شریک نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مشارکت نہیں ہے۔ مشارکت کا مطلب یہی ہے کہ بھئی ہر مسلمان مومن ضروری نہیں کہ مومن ہو، لیکن ہر مومن حتماً مسلمان ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک فقلت ہوا، له، بس ٹھیک ہے، نہیں بس میں یہی فقلت چاہتا تھا آپ فصفهما ایک لي، حوالہ نہیں پیش کریں۔ حدیث پڑھنے دو۔ بس ٹھیک ہے، ہو گیا، میں نے سمجھ کہا کہ آئیے ان دونوں کی مجھے، مزید وضاحت کریں، مزید صفت بیان کریں جی اسلام اور ایمان کی۔ فرمایا الاسلام شہادت ان لا الہ الا اللہ والتصدیق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اسلام صرف اس چیز کا نام ہے، شہادتین کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، به حقنت الدماء وعلیہ جرت المناکح والمواریث، اسلام ہی سے کسی کا خون جو ہے حرام ہو جاتا ہے، شہادتین پڑھ لیا تو اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ وعلیہ جرت المناکح والموارث، نکاح صحیح ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے میراث مل جاتا ہے لوگوں کو، بس ٹھیک ہے، شہادتین پڑھنے کی وجہ آپ سے۔ نے وعلی آپ کا ظاہرہ محل جماعت استشہاد الناس، مکمل ہوا اور نا، اسی بس ٹھیک ظاہر ہے، اسلام پہ عام ابھی مسلمان آگے جائے، بھائی۔ نہیں بس ٹھیک ہے، والایمان ٹھیک ہے، الہدی انہوں نے وما فرق ثابت یثبت کر فی دیا نا، آگے کیا القلوب۔ کرنا ہے؟ میں نے سن لو، ترجمہ نہیں سننا ہے، ترجمے سن لو، سننے کے سن لیے لو، میں تم نے نہیں حدیث آیا مانگا ہوں، نا، آگے بات کرے، صحیح حدیث موضوع مانگا کی تم نے۔ طرف جائے۔ نہیں، جی ابھی تمہیں بھی بس دکھانا ٹھیک ہوگا، ہے، تمہاری کتاب میں کیوں ایمان اور اسلام میں کوئی حدیث میں نہیں ہے؟ دکھاتا نہیں ہوں، میں اپنے تم کہتے اپنے ہو نا اہل حافظے سے سنت، پیش کروں گا۔ اور تمہارے پاس کیوں حدیث الحمدللہ نہیں ہے؟ احادیث ہمارے ابھی سینے سن، میں محفوظ ہے، میں اپنے تیرے سینے سے سینے میں آپ تو کو کچھ بھی بتا نہیں ہے دوں گا۔ نا۔ اب تم نے جی مجھ سے حدیث ابھی میں مانگا نا بتاتا ہوں اسلام اور نا، ایمان میں کے کوئی فرق لیپ میں، ٹاپ اب اور تجھے بھی کتاب حدیث نہیں لانا کھولتا۔ ہوگا۔ جی اچھا، میں میرے بتاتا پاس تو ہوں کوئی نا، حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث ہی لاتا، والایمان آپ دیکھیں گے کہ الہدی ہے یا وما نہیں۔ یثبت فی القلوب من صفت الاسلام، ایمان اس کے کیا مراد ہے؟ ہدایت اور بس ٹھیک ہے، مجھے عقیدہ جب حدیث کے قلب میں ترجمے کی محکم ہو ضرورت جاتا ہے، نہیں ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ کے منگڑت حدیثوں کے اچھا، ترجمے کی مجھے ضرورت وما نہیں ہے، ظہر میں من بھی ابھی پیش العمل، کروں گا، آگے جائے۔ اور انسان جب اس پہ عمل بھی کرتا ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ والایمان ترجمہ کر رہے ارفع من الاسلام بدرجہ، ایمان کا مقام اسلام کے مقام سے بہت بلند ہے۔ مجھے حدیثوں کا ان ترجمہ سکھا رہا الایمان ہے۔ یشارک الاسلام فی الظاہر والاسلام لا یشارک الایمان فی الباطل، اسلام جو ہے صرف ظاہر کی بات ہے، صرف ظاہر میں اگر کوئی شخص شہادتین پڑھتا ہے مسلمان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حتماً مومن بھی ہے، لیکن جو شخص مومن ہے وہ حتماً مسلمان بھی ہے۔ اچھا، اب تم اپنے کتاب سے حدیث دکھا دینا بیٹے، بسم میں اللہ۔ کتاب نہیں کھولوں گا، الحمدللہ احادیث ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ چلو جبریل کی حدیث حوالہ دے دو، مشہور ہے، حوالہ عمر دے بن دو۔ الخطاب، عمر بن نمبر، صفحہ الخطاب نمبر بتاؤ۔ جن کو آپ لوگ پراڈی سمجھتے ہیں نا، وہ عمر الخلیفۃ الثانی، وہ عمر جن کو اللہ تعالیٰ نے صالح المؤمنون کہا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ اطلع وسلم۔ علینا کس رجل کتاب سے شدید نقل کر رہے بیاض ہو؟ الثياب، کس یہ میں اپنے کتاب کا سینے پہلے سے نام تو بیان کر بتاؤ نا۔ رہا ہوں،
مسلم کی حدیث ہے، میں اپنے سینے سے بیان بخاری کر رہا ہوں مسلم کی کیونکہ میں حدیث بخاری اور ہے مسلم کننا کا حافظ جلوسا ہوں۔ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے جائیں۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، ایک شخص آیا، ان کے کپڑے بھی خوبصورت ہے اور ان کے بال پر بھی کوئی گرد غبار پڑے نہیں ہے، تو فقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ڈیفینیشن کی، اس کے بعد انہوں نے پوچھا یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو یہ جو دو سوالات جبریل نے پوچھے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوابات دی ہے، یہ خود دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق موجود ہے۔ تو یہ پڑھ تو لو میں نے نا، حدیث سے ثابت کی۔ پڑھ لو نا، وہ حدیث صحیح ہے یا آپ بنا رہے ہیں اس کو؟ میں آپ کے طرح ہم سے جب آپ کہتا نا کوئی کہ چھوٹا اپنے کتاب میں دکھاؤ، ہم نے دکھا دیا، آپ تو کوئی تم اپنے کتاب کیوں نہیں دکھا رہے؟ آپ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے ترجمہ کروں گا۔ آپ نے حدیث کا مطالبہ کیا، جو محل شاہد ہوتا ہے عالم وہ پیش کرتا ہے مناظرہ میں، پوری حدیث ہی نہیں سناتا جیسے آپ سناتے عوام کے سامنے پورا حدیث ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ بیان کریں کہ حدیث میں محل شاہد یہ ٹکڑا ہے، بس اس کو پیش کریں اور آگے جائے۔ اس طرح نہیں، اسی طرح ہے بالکل، لیکن آپ کو تو 15 منٹ لگ گیا نا حوالہ نکالنے میں۔ الحمدللہ میرے سینے میں محفوظ ہے، میں نے ایمان الاوسط کا حوالہ دیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق بیان کیا میں ہے۔ مسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بخاری میں نہیں، یہ مسلم میں ہے۔ اچھا مسلم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جس میں بھی ہے امام مسلم وہ بخاری کا شاگرد ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے، میرے سینے میں محفوظ ہے بخاری الحمدللہ۔ میں ہے، بخاری میں نہیں، یہ مسلم میں۔ اچھا یہ مسلم کی جو حدیث جو ہے بھی وہ اس ہے، طرح بھائی اپنے سے بناتے ہیں تو بتا، اپنے سے نہ بنا کرو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا تیرا کام ہے۔ صحیح مسلم چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2010 دار الفکر بیروت میں، وہ روایت یہ ہے، حدیث یہ ہے، یہ حدیث نمبر 2 ہے، کتاب الایمان میں۔ اچھا اس میں حدیث یہ ہے کہ اخبرنی عن الاسلام، میں دکھا دیتا ہوں بھائی، اخبرنی عن تو ٹھیک ہے، میں نے کیا پڑھا؟ میں نے یہی کہا اخبرنی عن صلی الاسلام، اللہ علیہ وسلم الاسلام اور تو ٹھیک ہے بھائی، میں نے حدیث کو مختصر کیا ہے۔ وأن محمدا رسول بالکل الله عامر صلى الله ٹائپ عليه ہے۔ وآله وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا۔ اسلام کیا چیز ہے؟ ان سب چیزوں کا نام ہے۔ دیکھیں آپ نے جو تعریف کی تھی نا اسلام اور ایمان کا، اور تیرے کتاب میں جو پیغمبر نے تعریف کی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو اسلام اور ایمان میں جو فرق ہے وہ ابن تیمیہ والا فرق نہیں ہے جو تیرے حدیث میں ہے۔ تو ابن تیمیہ کا مقلد ہے، وہ تو حدیث کے مخالف بتا رہا ہے۔ اسلام کیا چیز ہے؟ شہادتین ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان میں روزے رکھنا اور حج پہ جانا۔ تو اس نے کہا اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ وہ یہ ہے ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے کہ اس کے ساتھ ملائکہ کا بھی ایمان رکھو، کتابوں پر، انبیاء پر، اور قدر خیر و شر پر۔ اچھا اگر میں ابن تیمیہ کا مقلد ہوں اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے تعریف کی ہے، آپ نے کیوں تسلیم کیا سٹارٹ میں؟ آپ نے تو کہا کہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے جو کہا ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان عمومی خصوصی مطلق ہے، وہ تو آپ نے بھی مان لیا، وہ تو آپ نے بھی مان لیا، تو آپ بھی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تیرے حدیث میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہمارے حدیث میں موجود ہے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ میں ابن تیمیہ کا مقلد ہوں اس باب میں تو ابن تیمیہ کو اپنا امام سمجھتا ہوں، تو میں تو اس کے اوپر اعتماد۔ آپ نے حدیث کا مطالبہ کیا، اس لیے میں نے آپ کا حدیث امام پیش جو ہے نا، کی۔ آپ کا امام کا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مختلف ہے جی، بالکل مختلف نہیں ہے بالکل مختلف، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قول سے مختلف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مومن مسلم ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق تو قرآن میں بھی موجود ہے سورۃ الحجرات میں، یہ فرق قرآن میں بھی موجود ہے سورۃ الحجرات میں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ فرق تو سورۃ الحجرات میں بھی موجود ہے جو ابن تیمیہ نے کیا ہے۔ پتہ اس کا راوی بھی عمر بن الخطاب ہے، اب اس کے متن میں اس نے کتنا ہیرا پھیرا ہوا ہے، پتہ چلتا ہے اس سے۔ جی بہرحال ایمان میں فرق اتنا نہیں ہے۔ میں یہی چاہتا تھا کہ 15 منٹ لگ جائے کہ آپ حوالوں میں کتنا ماہر ہیں۔ جی کوئی بات نہیں ہے، ابھی آگے چلتے ہیں۔ حقیقتاً جی چلیں آتے ہیں ابو بکر کے ایمان پہ، اسلام پر آ جاتے ہیں بھائی، نہیں آتے؟ ایمان پہ آتے ہیں یا اسلام پر؟ اسلام پر۔
تو دلیل پیش کروں؟ کتنا اچھا ہوگا کہ میں سب سے پہلے آپ کی اسلام کے اوپر بات کروں، اس سے پہلے کہ اتنی بڑی ہستی کی ایمان اور اسلام کے بارے میں اب ہم دیکھا بات نا، شروع میں نے کریں. کہا نا کہ کیا خیال ہے؟ یہ جو اصل جی موضوع پہ نہیں آنا انشاءاللہ میں چاہتا نا. آپ کے ساتھ 2-3 سال تک مناظرے جاری رکھوں گا. ڈیلی آپ مجھے ٹائم او دے دیں. بھائی، میں پہلے آپ کے مسلم کفر کے بارے میں بات کروں گا، پھر ہم آپ نے ابو جھوٹ بکر بولا اور تھا پھر عمر شروع کی میں ایمان اور اسلام کے بارے میں آپ نے بات. جھوٹ بولا کہ میں جی اب آپ کے موضوع کیا پر خیال ہے ابو آپ کا؟ بکر کے اصلاح پہ بات کرنا چاہتا آپ کا ہوں. کیا جھوٹ بولا نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں آپ کو یہ تھوڑا شخص تکانا عامر چاہتا صاحب ہوں. نے جھوٹ بولا اريد نہیں ان بولا؟ اتعبك اور سب کے سامنے اريد ابھی ان 10 اتعبك منٹ ہوئے شيئا آپ نے جھوٹ بولا يا تھا. شيخ. اريد ان اتعبك ان تمشي خلف الحوالات والحواشي والاحالات وترجع الى الكتب. اريد ان اتعبك شيئا يا شيخ. ہاں، نعم اريد ابو بکر اتباع کے ذهنك. اسلام پہ نہیں نعم بات کرنا چاہتا جناب. بات کرنا چاہتے نہیں چاہتے؟ چاہتا ہوں، لیکن میں صرف آپ سے یہ میرا ریکویسٹ ہے کہ کیا اچھا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کی کفر کے بارے میں بات کروں. پہلے تو آپ کو کافر ثابت کروں گا نا، پھر ابو بکر کے میں تو مومن ہم نے ہونے کے تو بارے کہہ میں دیا بات بات کریں گے. کیا دیکھو خیال میرے ہے؟ بھائی، ہم نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے اپنا کفر مانیں گے اور اپنا نام بھی چینج کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ نام چینج کریں گے بلکہ اپنا جائیداد بھی آپ کے نام پہ چینج کریں گے، پورا جتنا میرا جائیداد بینک اکاؤنٹ وغیرہ ہے، اور پھر جی میں پاکستان آؤں گا. اب انشاءاللہ ہم دلائل کی طرف آئیں گے. آپ کے جس پاکستان میں آیات سے آپ جہاں طالبان استدلال کا کریں گے کہ ایڈکوارٹر ہے ابو مجھے بکر کہہ دینا. کافر ہے، وہ آیات آپ کے اوپر فٹ آئے گی. صوبہ جس سرحدی آیات سے جہاں آپ بھی وہاں پہ استدلال جاؤں گا کریں تاکہ گے تم مجھے ذبح کہ کر ابو دینا. بکر کافر ہے، بس اس وہ کی شرط یہ آیات ہے کہ آپ کے ابو بکر اوپر کا تم فٹ آئے اسلام گی. ثابت کر لینا. وہ تو تجھ سے ہوتا نہیں ہے نا، کبھی ادھر بھاگو کبھی ٹھیک ہے، ادھر آتے بھاگو. ہیں موضوع کی ہائے طرف، ہائے آتے ہیں ہائے. ابو بکر کی ایمان یا اسلام کی طرف آتے ہیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے. سب سے پہلے اس کی تعیین کرے، آپ معلل ہے یا سائل ہے؟ اس کی تعیین کرے تو پھر ہم آگے جائیں گے، معلل ہیں یا کیونکہ سائل علم ہیں؟ الجدل کے اصول معلل آپ نے پڑھی ہوگا. علت بیان کرنے والا یا سوال کرنے والا؟ علت بیان کرنے والا نہیں، علم الجدل میں ہے معلل مستدل کو کہا جاتا ہے، جو دلیل پیش کرتا ہے. اب ہم نے سائل وہ ہوتا اچھا ہے جو اعتراض کرتا ہے. تو آپ اس کی تعیین کریں کہ آپ معلل ہے یا سائل ہے. ہم تو وہ تعیین کرے پھر ہم آگے جائیں. ابو بکر کے عدم اسلام ثابت کرنے میں طبعا ہم مستدل ہیں، استدلال کرتے ہیں. آپ معلل ہے، ٹھیک ہے، اور میں سائل ہوں، یعنی میں معترض ہوں گا. آپ دلیل پیش کریں گے. دیکھیں میں نے اب جتنے بھی مناظرات آپ کے دیکھے ہیں نا، آپ کا مسئلہ لغت کا نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کی لغت بہت اچھی ہے. ماشاءاللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ نے آپ کے اوپر ایک آزمائش کی ہے. تو آزمائش کی وجہ سے اللہ نے آپ کا سینہ لغت کے لیے کھولا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ آپ کو آزماتا ہے کہ وہ اضلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود اللہ نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وجہ الاستدلال میں غلطی جیسے کرنا. اللہ تعالیٰ یعنی نے دلیل آپ کی ٹھیک ہوتی ہے، آپ کے پاس بہت سارے دلائل ہیں، لیکن وجہ الاستدلال یعنی طریقہ استدلال جو ہوتا ہے، کہ جیسے خوارج ہے، خوارج کو تو آپ بھی غلط سمجھتے ہیں نا. خوارج قرآن مجید کے آیات سے استدلال کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے. شراب پینے والا خوارج تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں، یہ داڑھی جو آپ نے منڈوایا ہے. تو وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ داڑھی سے الْكَافِرُونَ نظر سے نہیں آ رہا بھائی، چشمے چینج کرو اپنا. لیکن وجہ الاستدلال سے، وجہ الاستدلال میں وہ لوگ غلطی کرتے ہیں. تو آپ کا بھی یہی مسئلہ ہے. آپ ابھی دلیل پیش کریں گے. وجہ الاستدلال میں میرا آپ کے ساتھ منازعہ ہے. پہلے اسلام ثابت کر لینا، پھر ادھر آ جاؤ کہ میری داڑھی کتنی لمبی ہے بھائی. تو ابو بکر کا پہلے اسلام ثابت کرنا، پھر عمر کا، پھر عائشہ کا، پھر عثمان میں کا. ایک ایک دلیل میں آپ کے ساتھ مناقشہ کروں گا. آپ جائے تو تو خود کام پر آپ جائے دلائل کی طرف نا، تو پھر پتہ چلے گا. میں نے کب بولا کہ میں جی اچھا مسلمان ہوں؟ میں نے کبھی جی دا کیا بھائی کہ میں بڑے با تقوی ہوں؟ ٹھیک ہے بھائی، میں تو کہتا ہوں میں سب سے گناہ کار میں ہوں. تم چلے یہ ثابت آپ کرنا، یہ معلل چیز ہے ہے، جب میں معترف آپ ہوں، معلل میرا ہے، علم اور کم ہے، معلل کا کام ہوتا ہے دلائل میرا شروع عمل کرنا. بہت آپ دلائل شروع قلیل کریں. ہے، میرے گناہ زیادہ، میں اس کا معترف ہوں، لیکن اس کے باوجود تمہارے مذہب کے لیے میں اسرائیل ہوں. تمہارے ہاں سمجھ میں آئے نا، فرشتے موت ہوں تم لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، اسرائیل تو نام بھی ثابت نہیں ہے قرآن حدیث میں. آپ نے پہلے کدھر سے اپنے لیا؟ امام کا ایمان ثابت کر اسرائیل لینا تو مولوی نام بھی صاحب. ثابت نہیں ہے. آپ نے کہا میں اسرائیل ہوں. اسرائیل کا لفظ تو قرآن حدیث میں ثابت ہی نہیں ہے اس فرشتے کے لیے. تو کہاں سے آپ لے رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ابن اسرائیل کثیر ہمارے نے پاس ذکر ہے، کیا. اسرائیل ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. اب تو آپ پھر مقلد ہے، آپ مستدل کہاں سے ہو؟ آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں میں معلل ہوں. معلل مستدل ہوتے ہیں، مستدل مجتہد کو کہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے، پھر تو آپ مقلد ہے نا. ٹھیک ہے، آپ معلل ہے، مستدل ہے، تو دلائل کی طرف بڑھے. اور آپ کا ٹاپک ہے کہ ابو بکر کافر ہے. تو ابو بکر کی کفر پر ایک ایک دلیل پیش کریں گے، اس میں آپ کے ساتھ مناقشہ کروں گا. ٹھیک ہے، سٹارٹ کر دو. آپ 3 منٹ بات کیجئے جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب، شروع کیجئے. تو جی سر،
3 منٹ شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ابو بکر کا عدم اسلام پر یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر. یہاں پہ باب الاستخلاف و ترکی، حدیث نمبر 1823. عمر صاحب جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ کسی کو جانشین بناؤ، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو جانشین نہیں بنایا، تو میں اگر نہ بناؤں تو کوئی مذمت نہیں ہے. اچھا، اس صحیح حدیث کے ذیل میں اکمال المعلم بفوائد المسلم میں قاضی عیاض یحسبی صاحب فرماتے ہیں، یہ جلد نمبر 6 ہے، یہاں پر صفحہ نمبر ہے 221. فرمایا کہ وفيه حجة بينة أن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلافت ابی بکر. یہ اس میں حجت بینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں چھوڑی ہے. وهو مذهب اہل السنت والجماعہ، اور یہ اہل سنت اور جماعت کی مذہب یہی ہے. کتاب مسلم بشرح النووی جلد نمبر 12 میں اسی حدیث کے ذیل میں فرمایا وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خلافة أبي بكر وهو إجماع أهل السنة وغيرهم، اور یہ اہل سنت اور دوسروں کا اجماع ہے. تو ابو بکر کی خلافت کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت اس پہ کوئی نص نہیں ہے، ان لوگوں کا اجماع ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر نے خود کہا ہے کہ مرتے وقت کے پیغمبر نے ابو بکر کو یا کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اور ابو بکر نے مرتے وقت عمر کو بھی خلیفہ بنایا. تو اسی حدیث میں مسلم میں سے میں نے جو پڑھا ہے اس میں واضح طور پہ عمر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے مرتے وقت خلیفہ بنایا. تو یہاں پر میرے محترم ناظرین، ابو بکر کی خلافت اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بدعت ہے. اور آیات قرآن میں متعدد جگہوں پر اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بدعتی جو ہے وہ دین سے خارج ہوتا ہے. بدعت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. بدعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز جو دین میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، آپ اس کو بنا دیں. ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ بولا ہے، ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلایا، اور اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا. ان لوگوں کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. اچھا، تو پھر اس کا خلافت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مشروعیت کیا؟ کیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا تھا کہ میں کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہا ہوں، تم میرے بعد کسی کو خلیفہ بنا لینا؟ یہ بھی کوئی نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی روایت ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہ انہوں نے سیاست کر کے خلیفہ بنایا، خلافت کو غصب کیا ہے. اصل حق خلافت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جیسا کہ متعدد احادیث میں وانت خلیفتی فی کل امت وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، یہ حدیث صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چھاپ دار احیاء تراث العربی. یہاں پر حدیث نمبر ہے 4625. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد صحابہ کو روز قیامت میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا، اور میرے صحابہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. میں کہوں گا یا اللہ، یہ تو میرے صحابہ ہیں. اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعت داخل کی ہے، یہ لوگ مرتد ہیں، یہ مرتد ہیں. تو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوئے، وجہ ارتداد بدعت ہے. یہ صحیح حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، اور بھی آیات موجود ہیں. تو اور ابو بکر کی خلافت بدعت ہے بالاجماع، میں نے ان کی کتاب سے ثابت کر دیا. 3 منٹ ختم ہو گیا. ہاں جی، ٹائم ختم، 3 منٹ ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہماری گفتگو اس بارے میں ہو رہی تھی کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام ثابت کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں، ابو بکر کافر ہے. ابھی ہماری گفتگو اس بارے میں ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے جو حدیث پیش کی وہ تو ابو بکر کی استخلاف کے بارے میں ہے. یہ الگ موضوع ہے کہ کیا ابو بکر کا استخلاف، خلیفہ بنانا منسوس ہے یا غیر منسوس ہے. یہ تو الگ موضوع ہے، اس کے لیے تو میں آپ سے ٹائم لوں گا، الگ میں آپ کے ساتھ بحث کروں گا. وہ تو الگ موضوع ہے نا. آپ کی دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں ہے، دلیل دعویٰ کے مطابق پیش کرے. یہ تو استخلاف کی بات کر رہے ہیں نا کہ پیغمبر نے استخلاف کے بارے میں تصریح نہیں کی ہے. وہ تو بعد میں انشاءاللہ اپنا موقف پیش کروں گا کہ کیا ابو بکر جو خلیفہ بنا ہے وہ صحابہ کے مشورے سے خلیفہ بنایا تھا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نص سے یا قرآن کے نص سے خلیفہ بنا تھا. یہ تو الگ مسئلہ ہے. آپ تو ایمان اور کفر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایمان، کفر، استخلاف، یہ الگ الگ اصطلاحات ہے. آپ کو تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ دعویٰ کر رہے ہیں کفر کے بارے میں. دوسرا، اس نے کہا کہ ابو بکر کا بدعتی ہونا ثابت ہو گیا کیونکہ پیغمبر نے اس کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، تو بدعتی ثابت ہوا، اور بدعتی کافر ہوتا ہے. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کی کتابیں اٹھائے، آپ کے اپنی کتابیں اٹھائے، بدعت کی 2 قسمیں ہیں. ایک بدعتی لغوی ہے، ایک بدعتی اصطلاحی ہے. بدعتی لغوی کی وجہ سے تو پیغمبر بھی بدعتی ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل، پیغمبر بھی بدعتی ہوتے ہیں. وہ بدعتی لغوی الگ چیز ہوتی ہے، اور جو بدعتی اصطلاحی ہے اس کے 2 قسمیں ہیں، بدعت مفسقہ، بدعت مکفرہ. آپ جتنی بھی کتابیں دیکھیں، مثال کے طور پر تیسیر و مصطلح الحدیث محمود طحان کی کتابیں ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ جو بدعتی روات ہے، مثال کے طور پر
بخاری میں اکرمہ یہ بدعتی راوی ہے کیونکہ وہ اباضیہ میں سے تھا، اور اباضیہ خوارج ہے۔ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری بدعتی راویوں سے کیوں روایت لیتا ہے؟ تو بدعتی راوی ہے، حالانکہ بخاری میں تو تمام احادیث صحیح ہے، تو بدعتی کافر نہیں ہوتا، کافر سے کوئی روایت نہیں لیتا۔ لیکن امام بخاری نے اکرمہ سے روایت لیا ہے، یہ ان سے پوچھے امام بخاری نے اکرمہ سے کیوں روایت لیا، حالانکہ تو ہر بدعتیوں کو ہم کافر نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیوبندیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیوبندی بدعتی ہے لیکن کافر نہیں ہے، کیونکہ بدعت کے دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ وہ بدعت جو انسان کو دین سے خارج کرتا ہے، جیسے شیعہ کی بدعت ہے، روافظ کی بدعت ہے، یہ بدعت مکفرہ ہے کیونکہ ان لوگوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا بدعت مفسقہ، وہ بدعت جو انسان اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے تو یہ غلط، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ اس نے سیدھا کہا کہ ابو بکر بدعتی ہے اور لہٰذا بدعتی کافر ہوتا ہے۔ یہ تو خوارج کا عقیدہ ہے، خوارج نے جو علی کو کافر کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، وہ ٹھیک کہا تھا۔ آپ اس کا جواب پہلے دے دیں، جو خوارج نے تو آپ استخلاف کے بارے میں بات نہ کریں، آپ ابو بکر کے کفر کے اوپر دلیل پیش کریں۔ دوسرا میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے جو شروحات ہے وہ اس سے آپ نے استفادہ کر دیا۔ آپ نے کہا صحیح مسلم کا یہ شرح فلان قاضی ایاز نے لکھا ہے اور امام نووی، آپ امام نووی کا ایک قول پیش کریں کہ اس نے ابو بکر کو بدعتی کہا ہو۔ آپ ایک قول پیش کریں کہ جی آپ پیش کریں کہ امام نووی نے ابو بکر کو بدعتی کہا ہو۔ جی جی ختم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ہم نے ثابت کیا کہ اب ان کے کتب سے بالاجماع جناب عمر کی اپنی شہادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، عمر کو بھی نہیں بنایا، اور ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا، اور ابو بکر نے خود خلافت سنبھال لیا۔ تو اس کی خلافت کو اور اللہ اور رسول کے حکم سے ہے ہی نہیں ہے۔ اسی کو جو چیز اللہ اور دین میں اللہ اور رسول کے حکم سے نہیں ہو تو اس کو کہتے ہیں بدعت۔ یہ شخص کو پتہ ہی بھی نہیں چلا کہ میں نے کہاں سے وار ماری ہے، کہتا ہے آپ خلافت پہ بات کر رہے ہیں، آپ کفر پہ بات نہیں کر رہے۔ اور بھائی جب قرآن کی واضح آیات ہیں، احادیث موجود ہیں کہ صاحب بدعت کافر ہوتا ہے، صاحب بدعت جہنمی ہوتا ہے، جب بدعت جیسا بھی ہو جہنمی ہوتا ہے، تو اب ہم نے اس کی خلافت ہی کہ ابو بکر اور عمر دونوں کی خلافت کو ان کا وجہ ارتداد ثابت کر دیا۔ یہ کتاب صحیح سنن نسائی محمد ناصر الدین البانی کی تصحیح کے ساتھ یہاں پہ دیکھو، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهُ، شر بدترین امور بدعات ہیں، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر محدثہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت ضلالت گمراہی ہے۔ یا کہتے ہیں بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں۔ بخاری نے یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری کا فعل کسی کے لیے حجت ہے، بخاری نے بدعتی کافر سے روایت نقل کیا، تو وہ تم جواب دے دو نا کہ تمہاری کتاب کے رواج جب کفار ہیں، مرتد ہیں، جہنمی ہیں، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعتی ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا۔ اچھا پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں قرآن مجید کے آیات، ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جو دین میں بدعت داخل کر رہے ہیں وہ مشرک باللہ ہے۔ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا کفار کے پاس، اہل بدعت کے پاس، ان کے پاس کوئی اور بھی اللہ ہے؟ اللہ نے ایک چیز کے دین میں اجازت نہیں دی، انہوں نے دین میں داخل کیا۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ ما انزل اللہ کے مطابق بات نہ کرے وہ کافر ہے۔ جو بدعتی ہوتا ہے وہ ما انزل اللہ کے مطابق بات نہیں کرتا، اس نے اپنے سے بنا دیا ہے۔ اس ابو بکر کی خلافت نہ من جانب اللہ نہ من جانب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہم نے ثابت کر دی تمہارے اجماع کے ساتھ، عمر بن خطاب کے اپنے اعتراف سے۔ ابو بکر کی اپنی خلافت بدعت، اس نے عمر کو خلیفہ بنایا، عمر کی خلافت بھی بدعت، اور اس کا یہ عمر کو خلیفہ بنانا یہ بدعت۔ یہ متعدد وجوہ ہیں کہ بدعتی جو بھی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بدعت جیسا بھی ہو، وہ آپ کہتے ہیں بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، اور بھائی جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ سب بدعتیں ضلالت ہیں اور یہ انسان کے لیے خلود فی النار ہے، تو یہ اس کا خلود فی النار ثابت ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، واضح طور پہ جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ اللہ کا مکذب ہے، اللہ کا مکذب کافر ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا جی، ٹائم ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے آیات وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ لوگ کافر ہے۔ ہم اہل سنت سمجھتے ہیں، صرف ہم نہیں سمجھتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ خوارج اس آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ علی کافر ہے کیونکہ علی نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا
کہ کفر دون کفرن، کہ اس سے مراد کفر دون کفر ہے، یعنی کفر اصغر ہے. تو کفر کی دو قسمیں ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر. جب کفر کی دو قسمیں ہو سکتے ہیں، ایک بڑا کفر جس کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایک چھوٹا کفر جس کی وجہ سے انسان دین کی خارج نہیں ہو سکتا. تو من باب اولا قیاس کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بدعت کی بھی دو قسمیں ہو سکتے ہیں. ایک بدعت مکفرہ، وہ بدعت جس کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو سکتا ہے، اور بدعت مفسقہ. اس کی دلیل یہ ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طرح تو علی بھی نعوذ باللہ کافر بن جائے گا. اگر کہ میں علی کو کافر نہیں کہتا، میں نمک حرام نہیں ہوں، میں ابو بکر کو پہلا نمبر مانتا ہوں، عمر کو دوسرے نمبر پر مانتا ہوں، عثمان کو تیسرے، علی پر چوتھے نمبر. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو حاملہ خاتون ہوتا ہے اس کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے، بچہ جب پیدا ہو جائے تو وہ عدت سے نکل جاتی ہے. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، بدایت المجتہد اور جتنے بھی کتابیں ہیں جس میں یہ فقہی مسئلہ موجود ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس آیات کو تسلیم نہیں کرتا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ جس عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عدت سے نہیں نکلتی، حالانکہ اللہ کہتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبیعہ کے نام سے ایک عورت آئی تھی، اور چند دن بعد، خاون کے وفات کے چند دن بعد ان کا بچہ پیدا ہوا. تو پیغمبر نے کہا آپ حلال ہو گئے، آپ ابھی نکاح کر سکتی ہے، آپ عدت سے نکل گئے. لیکن علی اس فتوے کو نہیں مانتا تھا. تو کیا علی کو آپ کافر کہیں گے یا نہیں؟ میرے سوال کا جواب دیں گے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. علی کے اوپر پٹ آئے گا یا نہیں؟ علماء کا اتفاق ہے کہ ایک مشت داڑھی چھوڑنا فرض ہے، اس نے داڑھی منڈوائی ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس کے اوپر فتویٰ لگے گا یا نہیں؟ یہ کیا جواب کرے گا؟ ظاہر ہے یہی جواب کرے گا کہ کفر اصغر مراد ہے، چھوٹا کفر مراد ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت منسوسہ نہیں ہے. میرے پاس صحیحین کے حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے قال رسول اللہ فی مرضہ، پیغمبر نے اپنی بیماری میں کہا ادعی لی اباکی و اخاکی، اے عائشہ اپنے ابو کو انوائٹ کرے، ابو کو دعوت دے دے، اور اپنے بھائی کو، حتی اکتب کتابا، تاکہ میں خط لکھوں. فإنی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں خلافت کا حقدار ہو، تو لہٰذا ابو بکر خلافت. یہ میرے پاس صحیح بخاری کے حدیث موجود ہے، یہ اس کو رد کر دے. یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، ویقول قائل انا اولا، ایک شخص دعویٰ کرے گا میرے موت کے بعد کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں. تو یہ دیکھیں یہ بھی ثابت ہوا. اس نے تو موضوع چینج کر دیا، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اجماع کے ساتھ، ان کے اپنے خلفاء کے اعترافات کے ساتھ، ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے، یعنی اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے. تو اس کی خلافت ہوگی بدعتی جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا ہے. بدعتی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ ہم نے ثابت کر دی. ٹھیک ہے نا، ہمارا ہدف ثابت ہو چکا ہے. اب ان کے پاس یہ ثابت کر سکے کہ بھئی ان کی خلافت بدعت نہیں ہے، ان کا اجماع نہیں ہے. جو حدیث میں نے دکھائی یہ حدیث ضعیف ہے، یا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے اور مطلب ہے. ٹھیک ہے نا، جو عمر صاحب کے میں نے اقوال دکھا دیے، نووی صاحب کے قول سے، قاضی ایاز یحسبی صاحب کے قول سے میں نے ان کا اجماع دکھا دیا. ان باتوں کو کچھ رد نہیں کر سکے. ان کے مقابلے میں انہوں نے کیا لے کے آئے؟ کہتے ہیں بنی عباس سے. اب کتاب کا بھی نام نہیں بتا کہ کس کتاب میں. بنی عباس میں لوگوں نے کہا کہ خوارج کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خارج ہو گئے، قاتل کافر ہو گئے. تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ شیعہ بتاؤ بھائی صاحب. بھائی خوارج کو جب آپ کے اپنے صحیح حدیث میں ہیں کہ کلاب و اہل النار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا آپ کو ان کی ضلالت کفر کے لیے دلیل چاہیے؟ ان کے قول کو ہمارے رد پہ لاتے ہو. ٹھیک ہے نا. اور یہ تم بنی عباس کے قول کو اگر تم لے کے آئے ہو کہ بنی عباس نے کہا ہے کہ ہر طرح کا من لم یحکم بما انزل اللہ جو ہے، بنی عباس نے مان لیا ہے کہ علی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق حکم نہیں دیا. ہم نہیں مانتے اس بات کو. امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی قرآن کے خلاف حکم نہیں دیا، ہم مانتے ہی نہیں. اور تم جو یہ لے کے آتے ہو نا کہ عبداللہ ابن عباس نے بولا، تو عبداللہ ابن عباس نے بالکل غلط بولا. عبداللہ ابن عباس کا یہ جملہ ہی غلط ہے. جب اللہ تعالیٰ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہر بدعت ضلالت ہے، قرآن وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ ہر جو بھی ہو وہ کافر ہو جاتا ہے. تم اگر تمہارے پاس ہے کوئی ایسی دلیل شیعہ کتاب سے لے کے آؤ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کے خلاف حکم دیا. آپ نے جو دلیل لے کے آئے نا کہ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ، ان کا جو اجل ہے، ان کی جو ہے وہ وضع حمل ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، تو اس کا ہم ملزم ہے اس کا جواب دینا. میرے پاس جو احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں بتوں کی انہوں نے تسبیح کی ہے. وَتِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَىٰ شَفَاعَتُهُنَّ تُرْتَجَىٰ، بخاری میں بھی اس کا یہ مذکور ہے.
ٹھیک ہے نا. تو تم نے تو پیغمبر کو بھی مشرک بنا دیا کہ نماز میں وہ بتوں کی وہ کرتے تھے. اس سے کیا ہم اس کا ہمارا ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کا جواب دے دیں. وہ آپ کی کتاب میں کفریات لکھی ہیں. کہتے ہیں داڑھی اس کی چھوٹی ہے بھائی. اور بھائی ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ داڑھی جو ہے ایک مشت اس کا ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس حدیث ہے کہ داڑھی ایک مشت سے بڑا لمبا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال میرے محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں مزید باتیں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے ان کا غایت المرام فی علم الکلام تالیف سیف العامدی. یہاں پہ معتقد اہل السنہ اہل الحق من اہل السنہ و اصحاب الحدیث ان التعین غیر ثابت بالنص. ہمارے پاس کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہی اہل سنت کا کہ کس تعین ثابت نہیں ہے. تو اب آپ جو حدیث پہ اشارہ کر رہے تھے نا عائشہ کی، یہ آپ کا یہ اجماع کے خلاف ہے. یہ کتاب ہے الحسام المسلول، اس میں لکھا ہے وقد انعقد الاجماع على انه صلی اللہ علیہ وسلم لم ينص ٹائم ختم ہو گئی. على امته کہ نص خلافت پہ نص نہیں ہے. تو اجماع کے مقابلے میں تم حدیث نہیں لا سکتے بھائی. جی سر ٹائم ختم ہو گئی. دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات انہوں نے کی نا کہ بدعت کے دو قسمیں ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر تو خوارج کا مسلک ٹھیک تھا کہ خوارج نے علی کو کافر سمجھا تھا. تو کیا اس تاریخی واقعے کا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ یہ جو تاریخی واقعہ ہوا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے حکمین کو مقرر کیا اور ان حکمین کی وجہ سے پھر خوارج نے کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. تو یہ تو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ خوارج کیسے نکلے، کیوں نکلے، کیونکہ وہ علی کو کافر سمجھتے اس وجہ سے کہ حکم اور فیصلہ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. لیکن ابو علی رضی اللہ عنہ نے دو حکمین کو مقرر کیا کہ ہمارے اور معاویہ کے درمیان صلح کرائے. تو اسی وجہ سے تو پھر کیا خوارج کا موقف ٹھیک تھا؟ یہ جو کہتا ہے نا کہ کفر کی بس ایک ہی قسم ہے، تو پھر یہ مجھے بتا رہے کہ خوارج کا موقف تو پھر درست نکلا جو انہوں نے علی کو کافر کہا تھا. علی نے واقعی دو حکمین. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں اور اجماع پیش کرتے ہیں. تو یہ اجماع کن کتابوں سے پیش کرتے ہیں؟ میں نے تو پہلے سے کہا میں مقلد نہیں ہوں. اگر کوئی میرا ان سے سوال ہے کہ کیا آپ اس تاریخی واقعے کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ یعنی یہ تاریخی واقعے کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے کہ خوارج کیسے نکلے تھے، علی کے اوپر جو خروج کیا تھا وہ علی کو ایک گناہ سمجھے اس کو، یا یہ ہے کہ انہوں نے حکمین کو مقرر کیا تھا؟ گناہ تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن خوارج سمجھتے ہیں کہ فیصلہ اللہ کا حق ہے. تو آپ نے دو لوگوں کو فیصلے کا حق کیوں دیا ہے؟ اس وجہ سے خوارج نے ان کی تکفیر کی تھی. اور خوارج وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں. تو کیا یہ خوارج کو صحیح سمجھتے ہیں اس موقف میں یا غلط سمجھتے ہیں؟ یہ خود کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہو ہی نہیں سکتے، کفر کی بھی دو قسمیں. ابن عباس نے غلط کہا ہے اور ابن عباس کا نام تو ٹھیک لیا کرے. دوسرے آپ نے کہا کہ یہ غایت المرام ہے. مرام نہیں ہوتا، مرام ہوتا ہے. رام یروم سے مرام یہ آتا ہے، مصدر میمی آ جائے یا ضرب آ جائے. جیسے مسجد ہے نا، میم کے اوپر زبر ہوتا ہے، پیش نہیں ہوتا. آپ کو یہ لغت کا بھی نہیں پتا. اور پچھلے ہفتے مجھے کہتے تھے دو لفظ لغت آپ کو آتے. مرام ہوتا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے بلوغ المرام، میم کے اوپر زبر پڑا کرے. تو یہ غایت المرام ہے، مرام نہیں ہے. تو یہ بات ہے. دوسرا یہ میں سارا ٹائم اس کو دیتا ہوں، یہ مجھے بتا دے کہ خوارج یہ غلطی پر تھے یا ٹھیک تھے کہ انہوں نے علی کو کافر سمجھا تھا. اگر وہ ٹھیک تھے تو جیسے یہ تو آپ کا بھی موقف ہے نا کہ بدعت مکفرہ اور مفسقہ نہیں ہو سکتا. ہر قسم بدعت کفر ہے اور ہر قسم اللہ کے قانون کے علاوہ فیصلہ کرنا کفر ہی ہے. تو یہ تو خوارج کا موقف تھا. تو پھر علی کے اوپر انہوں نے خروج صحیح کیا تھا. آپ اس کا جواب دے رہے، بس ٹھیک ہے، میں بات نہیں کرتا ہوں، کرے آپ اس کا جواب دے رہے. لیکن آگے پیچھے نہیں جانا ہے، اس کا جواب دینا. مجھے 1 منٹ بات کرنے دے، بس آدھا منٹ مجھے بات کرنے دے. انہوں نے کہا کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ خلیفہ کی جو ابو بکر ہے اس کی خلافت کے اوپر نص نہیں ہے. یہ بات یاد رکھے. امام شافعی رحمہ اللہ یہ بڑے علماء ائمہ اربعہ میں سے ہے. مجھے بس آدھا منٹ دے دے. امام شافعی رحمہ اللہ ائمہ اربعہ میں سے ہے. جب وہ مخالفت کرے تو اجماع کہاں باقی رہتے ہیں؟ یہ میرے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. امام شافعی کہتے ہیں فی هذا الحدیث الدلیل علی ان الخلیفۃ بعد رسول اللہ هو ابو بکر. اس حدیث میں دلیل ہے، یعنی یہ حدیث نص ہے کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ ابو بکر ہے. اجماع کدھر ہے؟ آپ کا اجماع تو اڑ گیا. اجماع تو آپ کا اڑ گیا. جب شافعی خلاف کرے آپ مجھے خود بتا دیں اجماع ہو سکتا ہے یا نہیں. کیسے آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا اجماع ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے. امام شافعی ائمہ اربعہ میں سے ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ان کے کتابوں میں بہت ساری عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں. اب یہ جو ہیں ان کے قرآن مجید کا فرمان ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طرح باتیں کرو.
وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پھر انہی کی کتاب مسلم میں ایک باب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ لوگوں کو گالی دیتے تھے، نفرین بھی کرتے تھے، ان کو مارتے پیٹتے بھی تھے. تو ہم ذمہ دار نہیں. اگر آپ کی کتابوں میں کوئی ایسی روایت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے خلاف، ان کی نبوت کے خلاف ہے کہ انہوں نے مثلا شیطان یا بتوں کی پوجا کی ہے، وہ آپ کی کفریات ہیں. ہم سے نہ مانگو کہ اس کو توضیح دے دو. تم کسی شیعہ کتاب سے کوئی بات لے کے آؤ، ہم اس کا جواب دینے کے تیار ہیں. خوارج آپ کے پاس بڑے عزیز ہیں. اسی اکرمہ کا آپ نے ذکر کیا. اکرمہ خود خارجی تھا. اکرمہ خود خارج، کلاب اہل النار ہے. یہ کلاب اہل النار، ان کے پاس صحیح حدیث ہیں کہ خوارج کلاب اہل النار. کہتے ہیں کہ خوارج نے امیر المومنین صاحب کی تکفیر کی ہے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف حکم دیا. اور بھائی ہے یہ کافر، ان کو تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ آپ کی نہایت ہی جہالت ہے. کس طرح کے سوال کرتے ہو؟ آپ کو یہ چاہیے کہ بھائی کوئی ایک چیز تو آپ تم دکھاؤ نا شیعہ کتاب سے کہ آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں پر فلاں امام نے قرآن کے خلاف نے فیصلہ سنا دی. ہمارا وقت مذہب اسی وقت ہی باطل ہو جائے گا. اگر آپ ہماری کتابوں سے ثابت کریں صحیح سند کے ساتھ کہ بھئی علی علیہ السلام نے قرآن کے خلاف، بالکل وہ فسق ہے، بالکل کوئی قرآن کے خلاف فیصلہ سنا ہے وہ کفر ہے. ہم بالکل اس بات میں کسی ایکسیپشن کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے الحمدللہ ثابت کر دیا آپ کی کتابوں سے کہ ابو بکر کی خلافت بدعت ہے. اچھا اب مزید میرے محترم ناظرین، اب میں نے عمر صاحب کا اپنے قول سے دکھا دیا کہ عمر صاحب کی تصریح ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے. وہ تو میں نے دکھا دیا. اور اس حدیث کا کوئی اور معنی بنتا ہے؟ اور معنی بنتا ہی نہیں ہے. ابو بکر نے اس کو خلیفہ بنایا عمر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا نہ عمر کو بنایا. تو ان کی خلافت بدعت ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور یہ بدعتی جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی کتاب سے حدیث دی. کسی ایک حدیث کو تو تم اس کا جواب دے دینا بھائی صاحب. تم کو اتنا لغت آتا ہے، تم اتنے فاضل، ایک حدیث کا جواب دے دیتے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میں روز قیامت کو میں حوض کوثر پہ رہوں گا، تو کچھ لوگ جہنم کی طرف لائے جائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں. کہا جائے گا انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا، انہوں نے دین میں بدعت داخل کی، یہ آپ کے مرتے ہی مرتد ہو گئے. یہ کون ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتے ہی یہ مرتد ہو گئے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ میں نے تو ارتداد، میں نے تو ثابت کر دیا کہ کون تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے ساتھ ہی انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. یہ ابو بکر عمر کی خلافت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ ان کے وفات کے فوراً بعد دین میں انہوں نے بدعت داخل کیا، یہ مرتد ہو گئے. وہ کون صحابت ہے؟ آپ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ میں نے یہ تو آپ کی اپنی کتابوں سے دکھا دیا. اچھا یہ کتاب ہے بھائی صحیح بخاری، چاپ دار ہے تراث العرب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 451 ہے، حدیث نمبر 3468. اس میں ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار نے کیا کہا؟ وقت ختم ہے جی، ٹائم ختم ہے جی. وہ سے 30 سیکنڈ لے سکتے تھے. چلے آپ نے 30 سیکنڈ لے لوں، 30 سیکنڈ لے لیتا ہوں. یہ حدیث میں ختم کر لیتا ہوں. 30 سیکنڈ ان کو دیے، 30 سیکنڈ لے لیتے ہیں بھائی، 30 سیکنڈ لے لیتے ہیں. یہ اس حدیث میں یہ ہے کہ انصار نے کہا کہ کہ خلافت ہماری ہونی چاہیے. عمر نے، ابو بکر صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم عمراء ہیں، آپ وزراء ہیں، اور ہم جو ہیں عرب آپ کو نہیں مانیں گے کیونکہ آپ قریش میں نہیں ہیں. ہم اوسط العرب دارا واعربهم احسابا. اور ہم جو ہیں عرب کے سینٹر میں سے، عرب کے جو تاج ہے، ہم قریش ہیں، ہم جو ہیں سب عربوں سے زیادہ عربی ہیں. اور بھائی ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے تو تبھی استدلال کر رہا ہے کہ ہم قریشیت پہ استدلال کر رہے ہیں خلافت کے لیے. اس نے کہا کہ فبایعوا ابو عمر او ابو عبیدہ یا عمر سے جا بیعت کر لیں. تو ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے نا. میں نے آپ کی بات سنی ہے. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوخہ نہیں ہے. ٹائم شروع کریں جی، ٹائم شروع کریں، ٹائم لگا دیں. جی ٹائم لگا دیں. یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے. میں نے پیش کیا کہ امام شافعی مخالفت کر رہا ہے. یہ جواب دے دے، یہ جواب دے دے. یہ تو باقی علماء کے اقوال کو لیتے ہیں. اگر یہ ابو بکر کا کفر اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ظلم کیوں؟ پھر صرف باقی علماء کے اقوال مان کر امام شافعی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ اہل سنت کے درمیان یہ تعارض موجود ہے. اگر یہ اہل سنت کی باقی کتابوں سے استفادہ کر رہا ہے اور ابو بکر کی کفر کے اوپر دلائل پیش کرتے ہیں جو یہ پیش نہ کر سکا ابھی تک، استخلاف کے مسئلے پہ چلا گیا، تو میں کہتا ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی اس قول کا کوئی اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ امام شافعی تو ائمہ اربعہ میں سے ہے. اگر امام شافعی مخالفت کرتا ہے تو پھر تو اجماع نہیں رہا نا. اجماع تو کیا ہوتا ہے؟ اتفاق العلماء بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم على امر من الامور بتصریح كل واحد منه انه موافق للحکم
تمام علماء اتفاق کرتے ہیں کہ یہ میں مانتا ہوں. تو کہاں پر علماء نے اتفاق کیا ہے؟ تو اجماع ہوا ہے. امام شافعی کہتے ہیں وفی هذا الحدیث الدلیل علی ان الخلیفۃ بعد رسول اللہ هو ابو بکر. ادھر دیکھیں ان الخلیفۃ یہاں پر مبتدا ہے اور ان اس کے اوپر داخل ہوا ہے. مبتدا بھی معرفہ ہے. ہوا ابو بکر ہوا ضمیر فصل ہے. ابو بکر خبر ہے. اور جب مبتدا بھی معرفہ ہو خبر بھی معرفہ ہو تو تعریف الجزئین یفید الحصر، حصر کا فائدہ دیتا ہے. یعنی صرف اگر کوئی ہے تو صرف ابو بکر ہے پیغمبر کے بعد جو خلیفہ ہے. اور اس کے بارے میں بہت سارے احادیث موجود ہے. ہمارے پاس قیاس بھی دلیل ہے، عقل بھی یہ کہتا ہے. دیکھیں بخاری کی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو بکر نماز پڑھائے گا، اور نماز پڑھانا امامت صغرا ہے. اور امامت صغرا جس کے لیے ثابت ہو جائے اس کے لیے امامت کبرا من باب اولا ثابت ہو گیا. تو یہ قیاس بھی یہ کہتا ہے، عقل بھی یہ کہتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بینس حلال ہے کیونکہ یہ بینس اس وجہ سے حلال ہے کہ یہ بہیمت الانعام میں سے ہے، کیونکہ گائے حلال ہے. تو اسی طرح ہم قیاس کو مانتے ہیں. قیاس ایک دلیل ہے. شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں، جیسے رضی کی کتاب میں ہے الذریعۃ فی علم الوصول. تو قیاس بھی یہ کہتے ہیں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سدوا کل باب الا باب ابی بکر، ابو بکر کا دروازہ نہیں بند کرنا ہے، نماز وہی پڑھائے گا. یہ بخاری تو یہ ظلم کیوں ہے؟ یہ بخاری سے احادیث پیش کر رہا ہے، یہ حدیثیں کیوں نہیں مان رہا ابو بکر کی ایمان کے بارے میں، ابو بکر کی امامت صغرا کے بارے میں جو حدیثیں ہیں یہ کیوں ظلم کر رہا ہے ہمارے احادیث کے ساتھ؟ کیا بخاری کی تمام احادیث حجت نہیں ہے ان کے لیے؟ توڑے حدیثیں لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ لیتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کو مانتے ہیں اور بعض کو چھوڑتے ہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اور اس شخص کے کیا سزا ہو سکتی ہے جو بعض کتاب کو مانتے ہیں اور بعض کو چھوڑتے ہیں؟ مگر شرمندگی. دنیا میں بھی تم ذلیل اور آخرت میں. تم اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ شافعی تو تمہارا خلاف ہے. تو شافعی کی بات کا کیا جواب کریں گے آپ؟ اور دوسرا امامت صغرا جو بخاری اور مسلم میں ثابت ہے اس کا آپ جواب کریں. یا تو یہ ہے کہ آپ ہماری کتابوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ہماری کتابوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. امام شافعی کو آپ سے اچھی لغت آتی تھی، آپ سے اچھی اصول فقہ آتی تھی. جی ٹائم ختم ہو گیا. میں بصد احترام میں نے نا ان سے پہلے جو مناظرے وغیرہ جہاں دیکھے ہیں یا گفتگو دیکھی ہے آپ دونوں کی اہل علم کی اجازت سے، ناراض نہ ہوئیے گا. یہ ہے کہ جو انہوں نے دلائل دیے نا، انہوں نے ایک مسئلہ یہ اٹھایا ہے کہ بدعت کو لے کر انہوں نے قرآن کی آیت اوپر استدلال کے لیے پیش کیا ہے، اور آپ نے بڑا اچھا جواب دیا عامر صاحب نے اسلام آباد سے جو ہیں کہ بھئی بدعت جو بدعت ہوتی ہے اس کو صرف بدعت سے انسان کافر نہیں ہوتا. یہ ان کا استدلال مجھے مطلب رائے تو نہیں دینی چاہیے. اچھا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین، تو میری گزارش ویسے یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں مناظر آئے، بادر الرحمان صاحب ایک علامہ صاحب ہے اور بھی دیگر آتے رہے ہیں، تو وہ کوشش یہ ان کو جو مات دینی ہے نا حسن اللہ یاری صاحب کو، تو یہ کوئی ایسی دلیل پیش کریں کہ کوئی کافی سولہ کافی سے ان کے مصادر سے کوئی ایسی آپ کے پاس شاید وہ کوئی ایٹم بم پیچھے ہو کہ وہ چھوڑیں کہ کہیں کہ یہ دیکھو یہ بدعت کی یہ اقسام ہے، اور اس طرح کے گناہ یا اتنے کے کبائر سے یا اللہ معاف کرے معاذ اللہ کہ یہ کرنے سے دیکھ لو یہ وہ مسلم ہے اور ایمان ہے، اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا. کفر کے میرا سوال ہے نا علامہ عامر حسن صاحب سے کہ وہ اس طرح کا کوئی دلیل پیش کریں. ان کا جو مدعا ہے یا ان کی جو خواہش یہ ہے کہ آپ ہماری کتب سے بیان کریں، تو پھر مزے سر جی میں ایک شرط کے ساتھ آپ کی ریکویسٹ کو بالکل تسلیم کرتا ہوں. میں آپ کی ریکویسٹ کو تسلیم کرتا ہوں. جی میں آپ کی ریکویسٹ کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ دیکھیں آپ نے کہا آپ ان کی کتابوں کا حوالہ پیش کر دے، تو میں یہ ریکویسٹ بالکل تسلیم کرتا ہوں. مجھے یہ بتا دے پہلے یہ جو بخاری سے استدلالات کر رہا ہے تو بخاری میں تو ان کے خلاف بھی دلائل آ رہے ہیں جیسے میں پیش کر رہا ہوں. یہ جو اہل سنت کی کتابوں سے استدلالات کر رہا ہے تو امام شافعی تو ان کے خلاف جا رہا ہے. تو پھر یہ صبح سرحد کی ترکاری نہ بنائے نا مکس. جب ہم مسجدوں میں پڑھتے تھے تو ہم ایک چھوٹا بچہ جا کے ایک گھر سے کوئی کانا جمع کرتا ہے، دوسرا بچہ دوسرے گھر سے، تو ہمارا استاد کہتا ہے یہ صبح سرحد کی ترکاری بنانا چاہتے ہیں، مکس وہ جو سالن ہوتا ہے نا مکس سالن. مکس سالن تو نہ بنائے نا، مکس سالن تو نہ بنا دے. ہماری کتابوں کے اس نے مکس سالن بنائے ہیں، صبح سرحد کی ترکاری بنائے ہیں.
अच्छा बात ये है اور اگر میں ان کی کتابوں پہ آیا نا تو شیعہ کو کفر ثابت کروں گا پھر عامر صاحب آپ نے میں اگر ان کی کتابوں پہ آیا تو ان کو عبداللہ ابن سبا کی اولاد ثابت کروں گا تاکہ میں آ جاؤں گا. میں نے تو ان کی اپنی کتابوں سے دیکھے نا مجھے میں آپ کی کتاب سے آپ کو عبداللہ ابن سبا کی اولاد ثابت کروں اب گا. میں 4 منٹ لوں گا. ایک منٹ آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے یہ کتابوں کے ہم مقلد نہیں ہیں. یہ عامر صاحب نے کہا تھا ہم مقلد نہیں ہیں, میں کوئی پابند نہیں ہوں. تو آپ بھی ان کی کچھ باتوں نہیں کے دیکھیں پابند نہیں ہے تو وہ آپ کی باتوں کے پابند نہیں ہے. میری بات سن ایک منٹ نہیں, اسد آپ صاحب, میرے نقطے کو سمجھے نہیں نا. اب میری تو بات کو میں سمجھے نا. یہ بات یہ پیش کرتا ہے نا. عامر عرض یہ ہے کہ ان کے کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں ہے. خود ابو بکر کا یہی قول ہے, خود عمر کا یہی قول ہے, خود ان کے سب اکابر کا یہ قول ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی یہ ایسا پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مثلا بخاری مسلم میں ابو بکر کی خلافت کی حدیث ہے اور میں اس کو نہیں مان رہا. میں نے دلائل دیے ہیں کہ بھئی ان کے اپنے اقوال سے عمر صاحب کا نص دکھا دیا کہ ابو بکر کی خلافت پہ خلافت نہیں. ابھی میں نے ابو بکر کا اپنا خطبہ دکھا دیا ثقیفہ بنی ساعدہ میں, اس کی خلافت پہ کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ جا کے ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ ان کے کتابوں میں ابو بکر کی خلافت ہے لیکن میں اس کو نہیں مان رہا. بھئی نہیں ہے تمہاری کتابوں میں, بلکہ تمہاری کتابوں میں تصریح ہے کہ اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اوکے, یہ پہلی بات. دوسری امام بات, شافعی کا قول کا جواب دے لینا. امام شافعی کے قول کا جواب دے لیں. یہ انہوں نے موضوع سے باہر, موضوع سے اجنبی, یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے کتاب میں لکھا ہے. موضوع سے باہر تو آپ گئے ہیں, کفر سے استخلاف پہ چلے گئے ہیں بھائی. قرآن کے خلاف فیصلہ سنا ہے. میں نے اس کو بولا کہ ہم اس کے جواب دینے کے پابند نہیں ہیں. تمہاری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں, تمہاری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تسبیح کی ہے. ہم اس کے پابند نہیں. یہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے بولا ہے کہ علی علیہ السلام نے تو قرآن کے خلاف فیصلہ سنا دیا. ہم اس کا پابند نہیں ہے بھائی. جو وہ موضوع سے اجنبی ہے, موضوع سے باہر ہے. جو اصل موضوع ہے ابو بکر کی خلافت, اس میں ہمارا موقف یہی ہے کہ ان کے کتابوں میں بھی اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے, اس کے کتابوں میں, بلکہ ان کا بالعکس اس کا دلیل وہی یہی ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے خلافت پہ نص کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. احادیث کو دیکھ, علماء کے اقوال کا ہم بات نہیں کر رہا, احادیث کی بات کر رہا ہیں. میں نے ابو بکر کا قول دکھا دیا, عمر کا قول دیا, اس کے مزید اس کے علاوہ بھی اقوال بہت زیادہ ہیں. جی سر, اب مجھے اجازت دینا 4 منٹ بات کرنے کی یا 3 منٹ, جو جتنا میرا ٹائم بنتا ہے. سر آپ کو ٹائم دیتے ہیں, وہ سر ٹائم آپ کو دیتے ہیں. ویسے جو اگر آپ برا نہ منائیے گا, آپ میرے لیے قابل احترام ہیں. یہ ویسے آپ نے جو خلافت کا مسئلہ چھیڑا ہے نا, تو اس کے مطابق آپ نے ان کی بدعت کے موضوع کو لے لیا ہے. جی جی تو بدعت سے یہ موضوع آپ کا یہ تھا ابو بکر کا اسلام. جی سر. تو جب ابو بکر کے اسلام کو آپ نے مطلب ان کا اسلام کو غلط مطلب کفر ثابت کرنے کے لیے آپ نے خلافت کا موضوع چھیڑ لیا, جی اور سر. خلافت کے اوپر آپ نے دلائل دیے, اور اس سے وہاں سے آپ نے ایک اخذ کیا چیز کہ وہ خلافت جو ہے وہ منسوس من اللہ نہیں ہے اور وہ بدعت ہے. اور بدعت کو بنیاد بناتے ہوئے قرآن سے آپ نے ایک آیت کا استدلال کیا. تو میں یہ عرض یہ کروں گا کہ آپ نے وہ خلاف اس بدعت کے علاوہ انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں سے آپ بدعت کا وہ پیش کر رہے ہیں تو وہاں ہی ان کی اسلام کی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں بخاری شریف میں. تو آپ کو ایسی اور کوئی چیز لائیں, کوئی ایسی قطعی دلیل, قطعی صریح اور صاف, جس سے ہاں یہ بات صحیح ہے. بخاری میں تو پھر ٹکراؤ ہے نا, یہ کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں, میں اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو ٹکراؤ ہے. کوئی قطعی چیز لائے. علامہ صاحب بہت سارے لوگ بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں, تو آج آپ بھی, میں نے آپ کے بیانات پہلے سنے, ان کو آپ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے, آپ ان کو مسلم کاؤنٹ کرتے ہیں. تو آپ مسلم, تو آپ کو ایسی صریح اور قطعی دلیل پیش کریں عدم اسلام کے اوپر, خلیفہ اول کے اوپر. جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, میں نے قرآن کی آیات دکھا دی ہے کہ بدعتی, دیکھیں ایک شخص ہے اس کو بدعت کا نہیں پتہ, وہ بدعت کا مبتدی نہیں ہے, وہ بدعت کا تقلید کر رہا ہے, بدعت کا اتباع کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ اس کو سنت سمجھ رہا ہے, ہدایت سمجھ رہا ہے. تو اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے جو اصل بدعت کا آغاز کرنے والے کے لیے. جب میں نے قرآن کے آیات آپ کو دکھا دی, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جو دین اسلام میں اپنے سے کوئی چیز بنا دے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا, وہ اللہ کے ساتھ مشرک کا قائل ہے. اللہ نے جب تکفیر کیا, میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث دکھا دی, تو اس کے بعد آپ نہیں کہیں کہ آپ نے بدعت تو ثابت کر دیا, عدم اسلام ثابت نہیں کیا. عدم اسلام میں نے بخوبی ثابت کر دیا ہے. ہاں البتہ آپ کہہ سکتے ہیں جو موجودہ دور کے مسلمان ہیں ان کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے؟ بھائی ان کو پتہ نہیں ہے.
ابھی موجودہ دور کا کوئی مسلمان آ جائے نا قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز بنا دے، کہہ دے یہ دین کا حصہ ہے، اس کو بھی ہم تکفیر کریں گے. لیکن جس کو پتہ نہیں ہے اس کے بیچارے وہ تو ابھی وہ تو دوسرے کی باتیں مان رہا ہے، وہ خود کنفیوز ہے. اس لیے کہ وہ بدعت کا آغاز کرنے والا نہیں، وہ بدعت کو اس کو غلط فہمی ہے، بدعت کو ہدایت سمجھ رہا ہے، اس کے اس لیے ہم تکفیر نہیں کرتے. اچھا اب میں ایک دوسرے موضوع کی طرف دوسرے دلیل کی طرف آ جاتا ہوں. بھائی میں نے پہلے اپنے ان کے خلافت کے طریقے سے ان کا عدم اسلام ثابت کر دیا. یہ شخص کوئی ثابت نہیں کر سکا. بھائی اس کے پاس اگر کوئی حدیث ہے اپنی کتابوں سے چاہے کہ ابو بکر خلیفہ یہ پیش نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں ابو بکر نے نماز پڑھائی ہے. بھائی آپ کے مذہب میں تو کسرے کی بھی نماز ہوتی ہے. بھائی فاسق فاجر سب کے پیچھے کس نے کہا کہ جس نے نماز پڑھا ہے وہ حاکم وقت ہے؟ یہ کس نے کون سا قاعدہ ہے؟ تم خلافت میں دلیل لے کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. اچھا شافعی کی بات کو نقل کیا. شافعی کی بات کی کیا ویلیو ہے؟ جب آپ عمر صاحب نے خود اعتراف کیا ہے، کہا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا ہے. ابو بکر صاحب خود نے سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا بولا؟ اس نے کہتا ہے کہ سنسار کو ہم خلافت اس لیے نہیں دیتے کہ وہ قریش میں سے نہیں ہے. تم جا کے ابو عبیدہ جراح سے بیعت کر، تو واضح ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے. یہ حدیث فلتا آپ کے بخاری ہیں. ایک حدیث کا تو تم جواب دے دیتے نا بھائی، ایک حدیث کا تم نے جواب نہیں دیا. میں نے تمہاری کتابوں سے نقل کیا. اچھا کیونکہ میرے پاس اب میں ایک اور وجہ عدم اسلام لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی میرے پاس وقت کم ہے تو میں کچھ بدعتی کے کافر ہونے کے دلائل پیش کرتا ہوں. یہ کتاب سورہ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ. یہ شخص جو ہے نا ابن تیمیہ کا ماننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ابن تیمیہ اپنے مختلف تصنیفات میں اس آیت سے بدعتی کے کفر پہ استدلال کرتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ. جو شخص اللہ پہ کذب کا افترا کرتا ہے یعنی بدعتی، جو تکذیب قرآن کرتا ہے یعنی زندیق کافر، یہ دونوں برابر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ جی سر ٹائم ختم ہے. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے، یہ شخص قرآن مجید سے خود استدلال کر رہا ہے کہ بدعتی کافر ہے، اپنے طرف سے آیات کو سمجھ رہا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیأتی قوم یجادلونکم بشبہات القرآن، بعد میں کچھ لوگ آئیں گے اور قرآن مجید کی متشابہ آیات سے استدلال کریں گے. کیونکہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے آیات کی دو قسمیں ہیں، متشابہات ہے اور محکمات ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ متشابہات سے استدلال کرتے ہیں. تو لہٰذا قرآن مجید کی کسی آیات سے استدلال کرنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا. اگر یہ بدعت ہر بدعت کو مکفرہ سمجھتا ہے تو اپنے ائمہ کے اقوال پیش کرے نا. میں اپنے ائمہ کے اقوال پیش کروں گا کہ بدعت کے دو قسمیں ہیں. جیسے میں نے حوالہ دیا تفسیر مصطلح الحدیث جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب میں ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے. عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے محاصرہ کیا تھا، بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عثمان نے کہا تھا یہ لوگ بدعتی ہے، مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن الصلاۃ احسن ما یعملہ الناس، نماز یہ بہترین عمل ہے، جب لوگ اچھا عمل کرتے ہیں تو آپ بھی اچھا عمل کریں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں. بخاری میں باب ہے، باب الصلاۃ خلف کل بر و فاجر، فاجر کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا اس نے کہا کہ ابو بکر خسرہ ہے، نعوذ باللہ. ان کے کلام سے یہ لازمات ہے کہ ابو بکر خسرہ ہے. سنیں، تم نے کہا کہ خسرے کے پیچھے بھی نماز ہوتے ہیں. ابھی میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا امین ہے وہ خسرے کو دوست بنا سکتے ہیں، خلیل بنا سکتے ہیں. خلیل وہ دوست ہوتے ہیں، تخلل کا مطلب ہے اندر جانا، جس کے محبت پیغمبر کے دل کے اندر گئی تھی. یہ دیکھیں میرے پاس بخاری کی حدیث موجود ہے، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، سب سے امین انسان جس کے اوپر میں اعتماد کرتا ہوں وہ ابو بکر ہے. ابو بکر کے اوپر پیغمبر اعتماد کر رہا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ کول ہے اس کا انکار کریں کہ بخاری میں یہ روایت موجود نہیں ہے. ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، ابا بکر یہ ان کا اسم ہے، اس وجہ سے منصوب ہے. ابو بکر یقیناً ابو بکر یہ امین انسان ہے اور میں اس کے اوپر اعتماد کرتا ہوں. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اور خلیل رکھنا درست نہیں ہے. اگر میں خلیل رکھتا تو میں لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. ولیکن اخوت الاسلام ومودته، یہ میرا مسلم بھائی ہے. دیکھیں پیغمبر نے کہا ابو بکر مسلم ہے، ولیکن اخوت الاسلام ومودته، پیغمبر کہتے ہیں یہ ابو بکر مسلم ہے، یہ ابو بکر مسلم ہے. آج میں وہ عمری اور ابو بکری آیا ہو کہ آپ کا کفر ثابت کروں گا. ابھی تو میں آپ کے کفر پر آیا نہیں ہو، تو ابو بکر کے بارے میں کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ میرے پاس شیعہ کی کتاب موجود ہے،
شیعہ کی کتاب موجود ہے رجال الکشینہ میں. ہمارا احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب التشیع والسنہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن سبا کہتے ہیں کہ یہ شیعہ میں نے لانچ کیا ہے، یہ غریست الیہود ہے، انتم ولیدت الیہود غرستکم اید الیہود، یہود نے تمہارا پودا سیٹ کیا ہے، یہ جو تمہارا پودا ہے یہود نے سیٹ کیا ہے. یہ میرے پاس رجال الکشی شیعہ کی کتاب ہے، شیعہ کی کتاب ہے، شیعہ کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہود کے پیداوار ہیں. بھائی صاحب اس نے عربی جی. میں گالی دیا اس نے اس پہ غلط نے. ٹائم ختم. ایک منٹ. یہ کون سی گالی ہے؟ کون سی گالی ہے؟ تم ابو بکر کو خسرہ کہہ رہے ہیں، تم ابو بکر کو خسرہ کہہ رہے ہیں. میں نے کب بولا ابو بکر کو کس بولا؟ یہ آپ نے نہیں کہا کہ خسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ نماز ہو سکتی ہے. ہاں. میں نے کب بولا ابو بکر کو خسرہ؟ میں ٹائم. اچھا میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت صاحب انہوں نے شروع کیا ابو بکر کے فضائل پڑھنا اپنے کتابوں سے. اور بھائی اس کا اگر تیرا کتاب تیرے حجت ہے تو میں اپنا کتاب بھی لا سکتا ہوں. ہمارے دلائل میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے نصوص کہ ابو بکر اور عمر کے تصریح کے کہ یہ دین سے خارج تھے بہت زیادہ، بہت زیادہ. اگر چاہے تو میں پیش کروں، لیکن یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ پہلے اسلام ثابت کریں، پھر خلت ثابت کریں، پھر امانت داری ثابت کریں، پھر اس نے اسلام کے لیے بھائی قربانی، وہ پھر ثابت ہو جائے گا نا. پہلے آپ دلیل جو میں نے ثابت کیا کہ اس کی دیکھیں بدعتی کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل نہیں ہو سکتا. جب پیغمبر نے کہا کہ ہر بدعتی جہنمی ہے، ہر بدعتی جہنمی، جب قرآن نے کہا کہ کافر ہے، تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ جو بدعتی ہے، آپ ہزار حدیث لاؤ کہ بدعتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، رسول کا امین ہے، ہم کہیں گے وہ حدیث سب جھوٹ ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اگر یہ اتنے خلیل تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ دیکھو فرماؤ جی سورہ حجرات، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ اگر تم آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. اچھا اس کے بعد ملاحظہ فرمائے کتاب بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورہ حجرات، یہاں پر ایک حدیث دو حدیث کہ یہ آیا ابو بکر اور عمر کے مذمت میں نازل ہوئی ہے. آئے حبط اعمال، آئے حبط اعمال کہ انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے. بخاری میں حدیث نمبر 4845 اور 4847 کہ آئے حبط اعمال ابو بکر اور عمر کے مذمت کہ انہوں نے آواز بلند کی تھی، آیت نازل ہوئی ہے. اچھا جب اللہ تعالیٰ نے آئے حبط اعمال نازل کیا، انہوں نے آواز بلند کی ہے، آیا اللہ کی جانب سے آیا کہ تم آواز بلند کرو گے تو اعمال حبط ہو جائیں گے. ملاحظہ فرمائی تفسیر قاسمی محاسن التعویل، یہاں پر کان عند اہل السنہ المحبط للأعمال هو الكفر خاصہ. حبط عمل کس سے ہوتا ہے؟ کفر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی یہ حاشیہ شہاب ہے تفسیر بیضاوی پر، یہاں پر صفحہ نمبر 47 پر، ان المحبط فی الحقیقہ عند اہل السنہ الکفر. محبط عمل جو ہے کفر کی دلیل ہوتی ہے، حبط عمل. یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلد نمبر 2. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہی اسی آیت کو نقل کرتا ہے، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون والعمل يحبط بالكفر. پھر اس کے بعد بہت سارے آیات کی وہ تلاوت لکھتا ہے یہاں پر کہ عمل کفر سے حبط ہو جاتا ہے. پھر ملاحظہ فرمائیے کتاب ابن تیمیہ کی تقریب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، تالیف شیخ الاسلام ابن تیمیہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے رفع الصوت فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یخشى علی صاحبہ کفر، صفحہ نمبر 36 کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز بلند کرنے سے اس کا آواز بلند کرنے والے پہ کفر کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ کافر ہے. تفسیر المراغی احمد مصطفیٰ مراغی کی تفسیر جز نمبر 26، اسی آیت کے ذیل میں ہے کہ بلی وفی ذلك من الاستخفاف الذي يؤدي الى الكفر المحبط للاعمال کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے سے انسان کافر بن جاتا ہے. تو ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آواز بلند کی آئے حبط عمل انہی کے لیے، اور حبط عمل کفر کی دلیل. بسم اللہ. ٹائم ختم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا تھا کہ لیاری صاحب نے کابل میں پڑھا ہوگا، ایران میں پڑھا ہوگا، ان کو باقاعدہ پڑھایا گیا ہے، اردو بھی سکھائی گئی ہے، عربی بھی سکھائی گئی. میں سمجھتا تھا کہ یہ عربی میں بہت ماہر ہے. ابھی آتے ہیں ان کے عربی سے جہالت کی یہ مثال کافی ہے. یہ کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے اعمال ضائع ہوئے ہیں. دیکھیں تحبط فعل مضارع ہے، اس کے اوپر ان داخل ہوا ہے. فعل مضارع پر جب ان داخل ہو جائے تو نحوی علماء کہتے ہیں کہ مستقبل کا فائدہ دیتے ہیں کہ اگر مستقبل میں آپ یہ کام کریں تو پھر آپ کا عمل ضائع ہو سکتے ہیں. دوسری بات
دیکھیں یہ سمجھتے ہیں انتہبت اعمالکم سے تمام صحابہ مراد ہے، ابو بکر کو اپنے طرف سے ایڈ کرتے ہیں. یہ تو کچھ اعراب اور بدو لوگوں کے بارے میں آئی تھی یہ آیات، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا تھا کہ اعراب میں کچھ کافر ہے، اور میں مانتا ہوں کہ لغوی صحابہ میں بھی کافر ہے. جیسے ابو جہل لغوی صحابی ہے، لغوی صحابہ جو پیغمبر کہتے ہیں فی اصحابی 12 منافقا، میرے جو لغوی صحابہ ہے اصطلاحی نہیں، لغوی صحابہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تھا، عبداللہ ابن سبا جو تمہارا سربراہ ہے وہ بھی لغوی صحابی تھا، اس میں سے کافر بھی ہے، تمہارے جیسے شیعان علی بھی موجود ہے اس میں. تو ابھی میں آتا ہوں کہ انتہبت اعمالکم میں تمام صحابہ داخل نہیں ہے. دیکھیں جب یہ آیات نازل ہوئے انتہبت اعمالکم، ثابت ابن قیس ابن شماس یہ اونچی آواز والا صحابی تھا، کیونکہ خطبہ جب دیتا تھا اونچی آواز سے دیتا تھا، تو یہ گھر میں روتا تھا اور گھر میں پڑا ہے. یہ میرے پاس تفسیر طبری موجود ہے، یہ تفسیر کے حوالے پیش کرتے. ابھی آئے میں آپ کو تفسیر دکھاتا ہوں، کیونکہ میں اہل سنت کا صحیح بچہ ہوں، میں وہ اہل سنت کا بچہ ہوں نا کہ تمہارے اصلیت لوگوں کو دکھا سکے. ابھی دیکھیں گے آج آپ کے اصلیت لوگوں کو دکھاؤں گا. یہ میرے پاس تفسیر طبری ہے، تفسیر طبری میں ہے ان ثابت ابن قیس ابن شماس قال لما نزلت لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، جب یہ آیات نازل ہوئی قال یا نبی اللہ لقد خشیت ان اکون قد حلقت، مجھے ڈر ہے کہ میں تباہ ہو گیا، میری آواز اونچی ہے، میرا عمل ضائع ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک من اہل الجنہ، اے ثابت ابن قیس آپ بھی جنتی ہے. اور باقی صحابہ جنہوں نے آواز اٹھائی نہیں ہے میرے اوپر، اور انہوں نے نہیں کہا ہے کہ یا محمد اخرج، آپ ثابت کریں کہ ابو بکر نے آواز اٹھائی ہے. جھوٹ بولتے ہیں انتہبت اعمالکم، جھوٹ بولتے ہیں کہ ابو بکر کا عمل ضائع ہوا ہے. یہ تو ثابت ابن قیس ابن شماس جو اونچی آواز والا تھا وہ گھر میں رو رہا تھا، اس کا عمل ضائع نہیں ہوا ہے. تفسیر طبری ہے یہ میرے پاس، آپ اس کا انکار کریں. تفسیر طبری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس ابن شماس کو کہا تھا نہیں آپ کا عمل ضائع نہیں ہے. جنہوں نے آواز اٹھائی تھی، مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ نے آواز نہیں اٹھائی تھی، یہ صرف چند مخصوص لوگ تھے. انہوں نے کہا تھا یا محمد اخرج ان ذمنا شیء، کیونکہ اگر ہم آپ کی مذمت کریں تو آپ ہمیشہ کے لیے مقبوح رہیں گے. وان مدحنا زین، اور اگر ہم آپ کے مدح کریں تو آپ مزین رہیں گے. ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں العرب اشد کفرا. دوسرا انتہبت اعمالکم، یعنی مستقبل میں اگر کوئی ایسا کرے ان کا عمل ضائع. اب دیکھیں ان کا افتضاح دیکھیں، کہتا ہے ان ناصبہ اگر فعل مضارع پہ آ جائے تو اس کا معنی کس میں چینج کرتا ہے؟ مستقبل کے معنی میں چاہیے. یہ ان کی عقل ہے. ان ناصبہ تعویل بالمصدر کرتا ہے، اس کو اتنا کا نہیں پتا. ان حبوط العمل ان رفع الصوت یجر الى حبط العمل، وہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، وہ مستقبل کے معنوں میں نہیں آتا. اور آپ یہ جو عربیت اپنے عربیت سے فرق کرتا ہے، یہ ابتدائی نحو کے ابتدائی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں. اچھا اب اس کی بات دیکھیں، وہ اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے کچھ بدو عرب تھے انہوں نے یہ بات کی ہے. اور بھائی میں نے تجھے حدیث دکھا دی بخاری کی، تم نے ٹائم 3 منٹ کی رکھی ہے اس لیے میں نے وہ تفصیل سے نہیں پڑھی ہے. اپنے کتاب تو پڑھ کے دیکھنا نا بھائی، اپنے کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں. یہ بخاری ہے، یہ کتاب تفسیر سورۃ الحجرات، یہ ابن ابی ملیکہ کی حدیث ہے کہ یہ آیت کی شان نزول کیا ہے. بھلے ابن ابی ملیکہ کاد الخیران ان یہلک ابا بکر و عمر، 2 خیر ابو بکر اور عمر مرنے لگے تھے، ہلاک ہونے لگے تھے، بلکہ یہ اس کی بچانے کے لیے کہہ رہا ہونے لگے تھے، بلکہ ہو گئے. رفع اصواتهما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے آواز بلند کی پیغمبر کے لیے. بلی فارتفعت اصواتهما فی ذلک فانزل اللہ لا ترفعوا اصواتکم، ان کی آواز بلند ہو گئی ہے تو اس میں اللہ نے نازل کیا ہے آئے حبت عمل. میں نے ان کے اپنے کتابوں سے نہیں دکھایا بھائی. حبت عمل کفر کی اس کے اپنے امام ابن تیمیہ کی کتاب دکھائی ہے کہ حبت عمل کفر کی دلیل ہے، کفار کے لیے ہوتا ہے. اچھا پھر میں نے ابھی بخاری کی حدیث ہے، وہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے ان کا. یہ کہہ رہا تھا کہ اور لوگ تھے، اور یہ ثابت ابن قیس ابن شماس نہیں ہے، یہ ابو بکر اور عمر ہیں، انہوں نے آواز بلند کی تھی، اللہ نے نازل کیا ہے حبت عمل سورہ حجرات کی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آیات ہیں سخت شدید ترین. الحمدللہ رب العالمین، ثابت ہو گیا کہ اعمال حبت ہو گئے. حبت الاعمال یعنی جو آواز بلند کرے اس کے عمل حبت ہو جاتا. اچھا یہ جو ہے عدم اسلام کی دلیل ہے میرے محترم ناظرین. ان کے اپنے کتابوں سے میں نے دکھا دیے، اور میں کچھ آیات قرآن مجید سے دکھا دیتا ہوں کہ حبت عمل کس چیز کی دلیل ہے؟ عدم اسلام کی دلیل ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. جو دین سے مرتد ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اس کا عمل حبط ہوتی ہے.
جو آواز بلند کرتا ہے اس کی عمل حبت ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہے اس کی عمل حبت ہوتی ہے, وہ مسلمان نہیں ہو رہتا. پھر جس کے عمل وہ کیسے جنت جائے گا؟ نہ عمل حبت ہے, یعنی اس کا ایمان بھی تباہ, جہاد ہجرت سب تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. قرآن سورہ مبارکہ آل عمران, ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة. جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں ان کے اعمال حبط ہوتی ہے. آئے حبط اعمال. ختم ہو گیا ٹائم. جی سر. ٹائم ختم ہو گیا جی. ہاں ابھی واسطہ نہیں پڑا آپ کو عامر صاحب. دیکھیں یہ شخص عربی قواعد سے انتہائی جاہل شخص ہے. امام سکاکی رحمہ اللہ فرماتا ہے وہ بلاغے کا امام ہے. الراجل فی علم البیان والمعانی راجل فی التفسیر. جو شخص علم البیان اور علم المعانی میں راجل اور کمزور ہوتے ہیں وہ تفسیر میں بھی کمزور ہوتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ جو شخص عربی کو نہیں جانتا اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کا تفسیر لوگوں کو بیان کرے. امام مالک کہتے ہیں لجعلتہ نکالا, اس شخص کو میں سزا دوں گا جو عربی نہیں جانتا. ابھی میں آتا ہوں, حبطہ کا لفظ جب فعل مضارع کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل ضائع ہوا ہے, جیسے انہوں نے آیات پیش کی ہے. لیکن حبطہ پر جب لام داخل ہو جائے, لا حبطہ, یا فعل مضارع کی شکل میں آ جائے, پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک دھمکی دیتا ہے اور عمل ضائع نہیں ہوتا. جیسے عربی میں ایک اسلوب ہے, یہ علماء اس کو سمجھتے ہیں, پتہ نہیں یہ سمجھتا بھی ہے یا نہیں, یہ انہوں نے عربی کہاں سے سیکھی ہے. علماء کہتے ہیں اجتہد وإلا ترسب. یہ عربی میں کہتے ہیں کہ بچے سے کہتے ہیں آپ محنت کرو ورنہ آپ فیل ہو جائیں گے. اجتہد ان ترسبا, آپ یا لا تضيع وقتك ان ترسبا, ٹائم ضائع نہ کرو ورنہ آپ فیل ہو جائیں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی, آواز نہ اونچا کرے ورنہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ابو بکر کا عمل ضائع ہوا ہے. یہ تو ثابت کرے نا, ابو بکر کا نام دکھا دے کہ سبب نزول اس کا یہ تھا کہ ابو بکر کا عمل ضائع ہوا ہے. اس طرح تو پھر نعوذ باللہ میں کہوں گا کہ انبیاء کے اعمال بھی ضائع ہوا ہے. اللہ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا اور اللہ فرماتے ہیں لو اشرکوا لحبط عنہم, اگر یہ انبیاء شرک کرے تو ان کا عمل ضائع ہو جائے گا. تو کیا انبیاء کا عمل ضائع ہوا تھا؟ میرا ان سے سوال ہے. حبطہ تو ان کے لیے بھی آیا ہے. آپ جو جواب ادھر کریں گے کہ وہ تعلیق ہے, جیسے آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں ان دخلت الدار فانت طالق, اگر آپ فلان کے گھر میں داخل ہو جائے تو آپ کو طلاق ہے. ابھی طلاق تو واقع نہیں ہوا, اس کو کہتے ہیں مشروط طلاق, اس کو کہتے ہیں معلق طلاق. تو ان تحبط اعمالکم یہ مشروط ہے, مشروط. یاری صاحب آپ پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ میرا جواب دے دینا, پریشان کیوں ہو رہی ہے آج؟ پریشان کیوں ہو رہی ہے آج؟ چائے بھی نہیں پی رہی ہے, چائے بھی آج نہیں پی رہے. جی حالت کیا ہے تو اپنے امام کا اسلام کیوں ثابت نہیں کر سکتا؟ میں تو آپ تو استخلاف پہ چلے گئے, میں تو آپ کے اوپر پر آنا چاہتا تھا لیکن آپ تو استخلاف پہ چلے گئے بھائی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فعل مضارع مستقبل کے لیے نہیں آتا. ان جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو نحویین کا, نحات کا یہ اجماع ہے کہ وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے. جی چلو میں اپنا ٹائم آپ کو دیتا ہوں. جی کرے بات کرے آگے. میں آپ کی بات فنش میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ انتحبط ابو بکر کا نام ثابت کرو نا کسی تفسیر کی کتاب سے. انہوں نے کہا کہ ابو بکر کا عمل ضائع ہوا, ثابت کرو. اوکے بھائی اس کو سمجھ, میں شروع کروں ایمان صاحب؟ جی 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 جی. دیکھیں بھائی صاحب, جب میں نے یہ سنتے نہیں, یہ پتہ نہیں کیا یہ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں, جب میں بات کرتا ہوں نا ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ کتاب بخاری ہے, کتاب التفسیر بھائی, ابن ابی ملیکہ کی حدیث ہے 4845 اور 4847. ابو بکر اور عمر نے رفع اصواتہما, ابا بکر و عمر, یہ دونوں نام ہے بھائی, میرا اسکرین چھوٹا ہے آج کیونکہ 3 حصے بنا دیے ہیں. رفع اصواتہما فارتفعت اصواتہما فی ذلک فانزل اللہ, دونوں نے آواز بلند کی تو اللہ نے نازل کیا. یا ان کا رفع صوت, ابو بکر عمر کی رفع صوت سبب نزول آیا ہے, آواز بلند نہ کرو کہ عمل حبط ہو جائیں گے. اب اس شخص نے جو مثالیں دی ہیں بھائی, ٹھیک ہے, میں نے تو ثابت کر دی کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی تھی اور انہی کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے. اب یہ انہوں نے یہ کہتے تھے کہ وہ منافق تھے, اعراب تھے, بدو تھے, ان کو پتہ نہیں تھا نا. اب پتہ چل گیا نا, اعراب بدو نہیں تھے, ابو بکر عمر تھے. اب انہوں نے جو مثال دی ہے اجتہد ان ترسب, تم محنت کرو وإلا تمہارا وقت ضائع ہو جائے گا یا تم فیل ہو جاؤ گے. اور بھائی اللہ یہی تو, ہمیں یہی کہہ رہے ہیں, آواز بلند نہ کرو ورنہ تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے.
یعنی جو شخص محنت نہیں کرتا کیا ہوتا ہے؟ وہ فیل ہو جاتا ہے. آپ نماز نہیں پڑھیں گے جہنم جائیں گے, تقوی نہیں رکھیں گے کیا ہوگے؟ جہنم جائیں گے. ٹھیک ہے نا, لازمی بات ہے, ایک عمل ہے اور اس کا نتیجہ اللہ نے اس کے نتائج قرآن میں بتا دیے. یا عرف میں مثلا ہم کہتے ہیں محنت کرو وَإِلَّا کام سے نکالے جاؤ گے. محنت نہیں کیا, کام پہ ڈیوٹی پہ آدمی نہیں جاتا, اس کو فیکٹری والے نے کام سے نکال دیا. بھائی آپ نے جو مثال دی ہے کہ محنت کرو وَإِلَّا تیری عمر ضائع ہو جائے گی, محنت نہیں کیا تو عمر ضائع ہو جائے گی. ابھی اللہ نے فرمایا کہ تم آواز بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال حبط ہو جائے گی. تو کس نے آواز بلند کیا؟ بھائی یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. جس نے آواز بلند کی تھی وہ ابو بکر اور عمر ہے. ابو بکر اور عمر نے آواز بلند کی ہے, یہ بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس لیے نتیجہ ثابت ہے حبط عمل. حبط عمل میں نے ثابت کر دی, کفر کی دلیل ہے, بات ہی ختم ہے. بھائی اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ میں نے کوئی حدیث نقل کیا, ان کے اپنے کتابوں سے نقل کیا. یہ کہتا ہے بھائی معانی بیان کا اس نے کوئی متعلق کچھ, اس کا کوئی ربط ہی نہیں اس مسئلے پہ. آیا بہت واضح ہے. دیکھیں یہ میں کچھ بڑے معربین کے اقوال دکھا دیتا ہوں. یہ معانی القرآن للزجاج ہے, جزء 5 چاپ عالم الکتب. یہاں پر سورہ حجرات کی تفسیر میں ان تحبط اعمالکم معناہ, اس کا معنی یہ ہے لا تفعلوا ذلك فتحبط اعمالکم, یہ کام نہ کرو, آواز بلند نہ کرو کیونکہ تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے. تو جس نے آواز بلند کی اس کا عمل حبط ہو گیا نا, جس نے آواز بلند کی اس کا عمل حبط ہو گیا نا. اعراب القرآن نحاس صاحب کی جلد نمبر 4 چاپ عالم الکتب. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی قال ابو بکر, یا ابو بکر اچھا ان تحبط اعمالکم فی موضع نصب, اس کا ناصب ہے ای لئلا تحبط اعمالکم, آواز بلند نہ کرو تاکہ آپ کا عمل حبط نہ ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے واضح دلیل ہے. یہ بہت بڑے لغویین ہیں, بڑے بڑے مفسرین ہیں, ان کے اقوال ہیں. جی سر تیمیہ رحمہ اللہ نے ہمیں ایک بہترین قاعدہ سمجھائے ہے نا, وہ قاعدہ مجھے بہت کام آتے ہیں جب میں اس طرح بدعتیوں کا سامنا کرتا ہوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی بدعتی کسی آیات سے استدلال کرتا ہے وہ خود وہ آیات اس کے اوپر دلیل ہوتی ہے, اس کے خلاف دلیل ہوتی ہے اگر وہ اس آیات یا حدیث میں سوچے. آپ مجھے بتا دیں اگر ابو بکر کافر ہے یا جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے, فرض کریں اگر ابو بکر نے آواز اٹھائی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دھمکی دی ہے کہ مستقبل میں ایسا کام نہیں کرنا ہے. جیسے میں نے کہا ان جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ ایسا کام نہ کرے. جو آپ سے ہوا ہے وہ تو ہوا ہے, اور یہ میں مانتا ہوں کہ صحابہ سے جو گناہ ہوا ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, تمام صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ابھی میں آتا ہوں اسی آیات کی طرف آتا ہوں, یہ آیات پوری پڑھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اے وہ لوگوں جو تمہارے اندر ایمان موجود ہے, یعنی اے ابو بکر ہو, اے عمر, تم مومن ہو, ثابت ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا, اے صحابہ آپ مومن ہو. تو ابو بکر کو اللہ نے مومن قرار دیا, بس اس کا جواب دے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا, اے ابو بکر آپ مومن ہیں لیکن اس کے بعد آواز نہیں اونچی کرنے ہے. جواب دے رہے, یہ خود آیات میں ابو بکر کو مومن کا, اگر اس آیات کا سبب نزول ابو بکر ہے تو خود ابو بکر کا ایمان ثابت ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پھر قرآن میں ٹکراؤ ہے؟ جس قرآن سے یہ ابو بکر کا کفر ثابت کرتے ہیں اس قرآن کے وہ آیات موجود ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر سے کہا کرتا تھا کہ غم نہ کرنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ادھر معیت خاصہ مراد ہے, یعنی اللہ ہماری مدد کرتے. کافر کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ کافر کی مدد تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. تو پھر مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ٹکراؤ ہے, یہ قرآن کی آیات کو ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے. جس طرح ہم مرغیوں کو ٹکراتے ہیں نا, مرغے کو ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے, قرآن کی آیات ٹکرا رہا ہے, ہم نہیں ٹکراتے, ہم صحیح والا معنی کرتے ہیں. تو لہٰذا میں کہتا ہوں دیکھیں سورۃ ممتحنہ ان سے پوچھے کن کے بارے میں نازل ہوئے ہے, حاطب ابن ابی بلتع کے بارے میں نازل ہوئے. اگر صحابی سے کفر بھی ثابت ہو جائے نا, اگر کفر بھی صحابی سے صادر ہو جائے, اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. یہ تو حبط عمل کی بات کر رہا ہے. میں ثابت کرتا ہوں حاطب ابن ابی بلتع نے جاسوسی کی تھی, انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کو خط بھیجا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم, اے حاطب ابن ابی بلتع آپ نے جاسوسی کیا ہے. عمر نے کہا تھا دعنی اضرب عنق ھذا المنافق, اس منافق کا میں گردن اتارتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما یدریک لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال قد غفرت لکم, اہل بدریوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. ابو بکر بدری ہے, ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. تو صحابہ سے اگر گناہ بھی ہوتے ہیں تو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا آیات کے سٹارٹ خود دلیل ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس آیات کا سبب نزول ابو بکر ہے
تو آیات کا سٹارٹ خود دلیل ہے کہ ابو بکر مومن ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ابو بکر آپ مومن ہیں. لا ترفعوا اصواتکم، اس کے بعد اپنے آواز کو اونچی نہ کرے. میں آپ کو ادب سکھاتا ہوں. یہ ادب کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہے. تو لہٰذا ابو بکر کا ایمان ثابت ہوا. جس آیات سے یہ کفر ثابت کرتا ہے میں نے ایمان ثابت کر دیا. ختم ہے جی، ٹائم ختم جی. ہے آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت بدعت ہے. یہ کوئی حدیث پیش نہیں کر سکے، نہ اپنے کتابوں سے نہ شیعہ کتابوں سے، کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل ہے. میں نے جو احادیث پیش کی ان کے اپنی کتابوں سے کہ ابو بکر کی خلافت منصوص نہیں ہے، اور اس ایک حدیث کا بھی رد نہیں پیش کر سکا. میں نے قرآن کی آیات پیش کی، ان کے اپنی کتابوں سے احادیث پیش کی، صحیح احادیث، کہ جو بدعتی ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، ایک کا رد نہیں پیش کر سکا. تو کیا ثابت ہوا کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کی منصوص نہیں ہے، ان کی خلافت بدعت ہے. بدعتی کا کیا ٹھکانہ ہے؟ وہ تو احادیث قرآن نے ثابت کر دی کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ اللہ نے ثابت کر دیا. کسی کا جواب نہیں دے سکا. اب آتے ہیں ہفتے اعمال کے متعلق. پہلے تو کہہ رہے تھے ابو بکر عمر نہیں تھے. اس کی جہالت دیکھیں، داڑھی اتنی لمبی ہے. اور بخاری تم نے پڑھی نہیں ہے، ادھر ہمارے مناظرے کے لیے آئے ہو. ہم نے ثابت کر دی کہ جس نے آواز بلند کی تھی وہ ابو بکر عمر ہے، انہی کی مذمت میں آیا نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بات ختم ہے. اور پھر میں نے قرآن کی آیات دکھا دی، ان کے علماء کے اقوال دکھا دی کہ حبط عمل سبب کفر ہوتا ہے. کسی کا رد پیش کر سکا نہیں پیش. کہتا ہے صحابی اگر کافر بھی ہو جائے تو اس کو مغفرت ہے. اور بھئی شریعت سب کے لیے ایک ہے، شریعت سب کے لیے ایک ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے لیے اور شریعت ہے، دوسروں کے لیے اور شریعت ہے. صحابی جو مرضی کریں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے کہ صحابی جو مرضی کریں وہ ان کو چھٹی ہے. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ اس آیت کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے. اور مجھے تعجب ہے عامر صاحب کہ آپ اتنی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. یہ کتاب الایمان ہے تیرے شیخ ابن تیمیہ کا، کیا مکتب الاسلامی. یہاں پہ دیکھو صفحہ نمبر 189. فالخطاب یا ایھا الذین آمنوا غیر قوله انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. فان الخطاب، اچھی طرح سے سن لو، فإن الخطاب بیا ایھا الذین آمنوا يدخل فیہ من اظہر الایمان وکان منافقا فی الباطن يدخل فیہ فی الظاہر. یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں منافق شامل ہوتے ہیں، جو باطن میں منافق ہوتے ہیں، ظاہر میں مسلمان ہوتے ہیں. وہذا متفق علیہ بین اہل السنہ، یہ اہل سنت کے درمیان متفق علیہ. ٹھیک ہے نا؟ خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ابو بکر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اجماعی بات ہے فریقین کے درمیان، تمام علماء کہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا کفار، وہ زنادقہ، وہ کفار، وہ منافق جو جھوٹ میں اسلام کا اظہار کرتے تھے، منافق تھے، ان کے لیے ان کو بھی شامل کر دیتا. یہ تو بہت زیادہ ہے قرآن میں. میں سے زیادہ ابن تیمیہ کا قول آپ کے لیے حجت ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا. اچھا، انہوں نے کہا کہ معیت خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی نصرت کی ہے. او بھائی، ان لا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، نصرہ اللہ نے کس کی نصرت کی ہے؟ یہ آئی غاری ہے. ابو بکر نصرہما نہیں، ابو بکر کی نصرت کوئی نہیں کی اللہ نے. اللہ نے خود کہہ دی. بھائی آیت تو گائے کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کیا. اذ یقول لصاحبی، صاحب والا ساتھ والا ہے، ساتھ والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ساتھ والا کوئی ایمان پہ دلالت نہیں کرتا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. ابو بکر کی کوئی سکینہ، کوئی نصرت نہیں ہوئی. الحمدللہ. ٹائم ختم ہو گئی. ٹائم ختم. جی سر. ایوان صاحب 10. جی سر. عرض یہ ہے کہ انہوں نے گفتگو کا آغاز میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جواب دیتے رہے. اب میرے خیال میں تقریباً موضوع ثابت ہو چکا ہے. میں اپنے مقاصد ثابت، لوگ فیصلہ سنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب اختتام خاتمہ کرا دیں بھائی. شاید 1 گھنٹے سے ہم نے زیادہ بات کی ہے، 1.5 گھنٹے سے زیادہ بات کی ہے، کافی ہے. ٹھیک ہے سر؟ جی مجھے 1 منٹ دیجیے. دیکھیں، انہوں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے اس میں تو یا مومن داخل ہے اور یا منافق داخل ہے، لیکن ظاہر میں وہ مسلمان ہے. تو الحمدللہ، جیسے ولید اسماعیل نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اسلام کو قبول کر دیا، ابو بکر کی اسلام کو تم نے تسلیم کر دیا. میں بھی کہتا ہوں آپ نے خود تسلیم کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا میں یا تو مومن آتا ہے اور یا وہ منافق آتا ہے کہ باطنی طور پر وہ مومن نہیں ہے لیکن ظاہری طور پر مومن ہے. تو ابو بکر کا اسلام تو آپ نے مان لیا نا، ظاہری اسلام تو ثابت ہوا الحمدللہ. دوسری بات، آئے علی رضی اللہ عنہ کو یہ خدا مانتا ہے نا بعض روافض، یا اپنا جو بھی مانتا ہے صحابی تو تسلیم کرتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا اوتا باحد یفضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری. جو شخص آتا ہے اور مجھے ابو بکر اور عمر پر ترجیح دیتا ہے، میں اس کو مفتری کا حد لگاؤں گا، اس کے اوپر حد قائم کروں گا، 80 کوڑے اس کے اوپر قائم کروں گا. یہ مجھے بتا دے
یہ جس ابو بکر کو صورت حجرات کی آیات کی وجہ سے کافر سمجھتا ہے، ان کا علی کہتا ہے کہ وہ ابو بکر وہ میرے اوپر مجھے ترجیح نہ دے رہے اس کے اوپر، تو یہ کیسا پھر یہ قرآن کے آیات کو صحیح طریقے سے سمجھا؟ علی تو نہیں سمجھتا کہ ابو بکر کافر ہے، ان کا عمل ضائع ہوا ہے. یہ کیسا صحابی ہے کہ اس کا عمل ضائع ہوا ہے اور وہ کافر ہے؟ اور علی کہتا ہے کہ اذا رأيت احدا يفضلني على ابی بکر اقمت علیہ حد المفتری، یہ علی رضی اللہ عنہ سے نقل ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ یہ روایات کو میں نہیں مانتا تو پھر میں ان کے روایات کو بھی نہیں مانتا، ان کی استدلالات کو بھی نہیں مانتا. اس طرح تو بات نہیں بنے گی نا. اگر یہ میرے کتاب کے تمام اقوال کو مانتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اقوال بھی مانے نا. علی کہتے ہیں کہ مجھے ترجیح نہ دیجیے ابو بکر اور عمر کے اوپر، تو کیسے علی کہہ سکتے ہیں اگر آپ وہ کافر ہے اور ان تحبط اعمالکم میں داخل ہے تو علی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے کہ لا اوتا باحد يفضلني على ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری، مفتری کا حد اس کے اوپر قائم کروں گا جو ابو بکر اور عمر کے اوپر. یہ تمہارا علی ہے، ہمارا بھی علی ہے الحمدللہ. علی کو ہم اونچا سمجھتے ہیں، تمہارے اوپر اونچا سمجھتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بریء ممن یقیم بین ظہرانی المشرکین، جو شخص امریکہ میں رہتا ہے اور صحابی کو گالی دیتا ہے میں اس سے بیزار ہوں. یہ بھی تو پیغمبر کی حدیث ہے. وہ پیغمبر تو تم سے بیزار ہے، تم ابو بکر کے کفر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مجھے تو آپ کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی پہلے سے. تو یہ علی کا جواب دے رہے. علی قرآن کو بہتر سمجھتا تھا یا آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ آپ صرف نصوص کو ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ عوام کا سامنا کر رہے ہیں ہمیشہ. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیشہ میرا سامنا کرے، دلائل میں جائے ہر موضوع پہ، تو آپ کی اس طرح شکل بنی گی جو آج آپ کی شکل بنی ہے. ہمیشہ آپ کی شکل اسی طرح بنی گی انشاءاللہ. لیکن ڈیلی مجھے آئے کرے، بے شک ثالث نہیں، رابع اور خامس کو بھی لیا کرے. جی رابع اور خامس کو بھی لیا کرے. جی آپ اس کا جواب دے رہے، اس کا جواب دے رہے. دیکھیں ہنسنے کے پیچھے کیا ہے؟ ہنسنا مغلوبیت کی دلیل ہے. پھر مجھے شرم آتا ہے، میں ان کا کبھی جواب نہیں دیتا. جی شرم مؤنث ہے، شرم آتی ہے، آتا نہیں ہے. شرم مؤنث ہے. پنجابیوں نے شرم کو مؤنث بنایا ہے، شرم آتی ہے بولا. اگر ہم دکھائیں نا وہ لیٹر، مجھے شرم آتا ہے، میں نہیں شرم آتی ہے بولا کرے، شرم آتی ہے. آپ کو اردو لینگویج بھی نہیں آتی، ہمارے 2000 ہیں سب. آپ کو تو اردو زبان بھی نہیں آتی. شرم آتا ہے نہیں ہے، شرم آتی ہے. شرم مؤنث ہے، شرم مؤنث ہے. اور شرم کا دم نہیں ہوتا اور ناک کے پیچھے لگ جاتا. علمی گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. جی شرم کا دم نہیں ہوتا اور ناک کے پیچھے لگ جاتا. بھائی گالی اس نے دی علامہ صاحب، گالی اس نے دی طارق بھائی، علامہ اس نے صاحب، گالی دی ہے عربی طارق میں، بھائی اس نے آپ کو گالی سمجھ دی نہیں ہے آئی. عربی میں، آپ کو سمجھ نہیں آئی. تو آپ نے تو مجھے کہا تھا آپ کو عربی کے دو الفاظ آتے ہیں، مجھے گالی کہاں سے آئی؟ پھر مجھے تو گالی نہیں آتی نا. تو تم نے مجھے سیکھی صرف ہوگی دو نا الفاظ ادھر آتے ہیں. ادھر سے دو گالی مدرسے میں اپنے مشاہد سے سیکھا ہوگا. بڑا فخر کر رہا ہے کہ گالی آتا ہے، عربی میں گالی آتا ہے اس پر، اس کو فخر ہوگا اس بات. میں اس کے دیکھیں ہاں میں دیکھیں کرنے پوری ہو گئی ہیں. بس الحمدللہ اسلام ثابت ہو گیا. اس نے خود کہا یا ایھا الذین آمنوا، یہ اسلام کے لیے ہاں بالکل بالکل. اگر چاہیں تو میں ان کے استدلال کا جواب دے دوں، میرے پاس نقط آمادہ ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں. پھر مجھے بھی ٹائم دیں گے آگے. دے دیجیے گا. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، اپنے ٹائم میں دیں گے. اوکے عامر صاحب. ہمارے پاس ہاں تو میں بھی آج الحمدللہ ابو بکر عمر کا انہوں نے اعتراف کر ہی لیا بھائی کہ دونوں ہی ختم. بھائی عثمان بھی اس میں آ گیا نا، تینوں ہی بس ختم سب کا. تمہارا پھر علی بھی اس میں آ گیا نعوذ باللہ، اور تم بھی اس میں آ گئے. انا بریء ممن یقیم بین ظہرانی المشرکین. پیغمبر کہتے جو امریکہ میں رہتے ہیں میں ان سے بیزار ہوں. دیکھو جی لوگ فیصلہ سنائیں گے، چلیں کوئی ہاں یہ حدیث بھی مان لینا. انا بریء ممن یقیم بین ظہرانی المشرکین، جو مشرکین کے درمیان رہتے ہیں میں ان سے بیزار ہوں. آگے سب پھنس نہ جائیں مستقبل میں. انہوں نے ہمیں میوٹ کر دیا، سالس بھی چلے گیا اور وہ اپنے طرف سے بھی باتیں کر رہی ہے، اپنے عوام سے باتیں کر رہی ہے. میں نے کہا صبح تک میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ چلے گئے.